منگل کے روز دو افراد میرے آفس میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک مرد اور دوسری ایک عورت تھی۔ وہ اپنے پہناوے سے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے دکھائی دیتے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میری میز کے سامنے موجود کرسیوں کو کھینچ کر بیٹھ گئے۔ مرد کی عمر 50 سے اوپر تھی، جبکہ عورت 40 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ پہلی نظر میں نے یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ میاں بیوی ہوں گے اور اپنے کسی گھریلو مسئلے کے سلسلے میں میری خدمات لینے آئے ہوں گے، لیکن بعد ازاں میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ میں نے باری باری ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میرا نام اکرم ہے، ڈاکٹر اکرم، مرد نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور یہ عالیہ ہے۔ عالیہ ایک مصیبت میں پھنس گئی ہے اور ہم اس سلسلے میں آپ سے قانونی مدد لینے آئے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اکرم صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ عالیہ صاحبہ کس نوعیت کی مصیبت میں پھنس گئی ہیں، اس کے بعد ہی میں آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دے سکوں گا۔ عالیہ ایک بیوہ عورت ہے، اکرم نے بتایا۔ ان کے جیٹ نے ان لوگوں پر بڑا ہی ستم ڈھایا ہے۔ یہ ماں بیٹی کا رات سے دربدر ہیں۔ اس ستم کے تفصیلات کیا ہے؟ میں نے رف پیٹ اور قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ عالیہ اپنی کہانی خود ہی آپ کو سنائے تو زیادہ مناسب ہوگا، اکرم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر عالیہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، بہن، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ جاتا ہوں، آپ وکیل صاحب کو اپنے مسئلے سے آگاہ کر دیں، پھر آ کر میں بھی مزید بات کر لوں گا۔ وہ ڈاکٹر اکرم کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، نہیں بھائی، آپ ادھر ہی بیٹھیں، آپ سے کیا بڑھتا، آپ تو اس مشکل گھڑی میں ہمارے کام آ رہے ہیں، آپ میرے خیر خواہ ہیں، میں آپ کے سامنے ہی ساری بات کروں گی۔ اکرم نے بھی اٹھ کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تو میں عالیہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، جی خاتون، اب آپ مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ وکیل صاحب، گزشتہ رات میں اور میری بیٹی شادی کی ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے، عالیہ نے بتانا شروع کیا۔ آدھی رات کے قریب جب ہم واپس آئے تو ایک افسوسناک صورتحال ہماری منتظر تھی۔ ہمارا سارا سامان بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں ایک ڈھیر کی صورت میں رکھا تھا۔ ہم نے اوپر جا کر دیکھا تو ہمارے فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ ساری کارروائی ماجد بھائی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے سوال کیا، کون ماجد بھائی؟ ماجد میرے جیٹ کا نام ہے، اس نے بتایا۔ یہ رضوان کے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا، اور رضوان کہاں ہے؟ 1 سال پہلے ہی رضوان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ رضوان بجلی کے محکمے میں ملازم تھے، وہ زیادہ تر کمپلین وغیرہ پر جایا کرتے۔ 1 سال پہلے برسات کے موسم میں وہ ایک کھمبے پر چڑھ کر کوئی خرابی ٹھیک کر رہے تھے کہ انہیں شدید کرنٹ لگا اور وہ بلندی سے نیچے آ کر گرے، اور بولتے بولتے اس کی آواز روند گئی۔ وہ اپنے شوہر کی خبر سناتے ہوئے آپ بیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، عالیہ جی، مجھے آپ کی شوہر کی ناگہانی موت کا بہت دکھ ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ صرف ایک بیٹی، ہماری فیملی میں بس میں اور یہ مصباح ہی ہے۔ مصباح کی عمر 18 سال کے قریب ہے، وہ بھی یہ کر رہی ہے۔ لیکن آپ کا جیٹ ایسی دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آپ کے گھر کا سامان نیچے کیوں پہنچا کر آپ کے فلیٹ پر تالا لگوایا؟ اصل میں ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہ میرے جیٹ ماجد کی ملکیت ہے، اس نے بتایا، اور وہ ہمیں اپنے سامنے برداشت نہیں کر پا رہا۔ اپنے سامنے کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہم النور اپارٹمنٹس کے فلیٹ نمبر 302 میں رہتے ہیں اور ماجد کی رہائش فلیٹ نمبر 300-500 میں ہے، عالیہ نے بتایا۔ اور برداشت نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ماجد ہم ماں بیٹی سے سخت ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا گھر چھوڑ کر کہیں بھی دفع ہو جائیں۔ جب ہم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو موقع ملتے ہی اس نے ہمارا سامان نیچے پھینکوا کر فلیٹ پر تالا لگوا دیا۔ النور اپارٹمنٹس 3 فلیٹس کی ایک رہائشی عمارت تھی جس کے ہر فلور پر 6 فلیٹ تھے۔ مکانیت کے لحاظ سے یہ فلیٹ ایک دوسرے سے مختلف تھے، یعنی فلیٹ نمبر 4 1 3 4 اور 5 2 کمرے والے تھے، فلیٹ نمبر 6 کے 3 کمرے تھے، جبکہ فلیٹ نمبر 2 کا صرف ایک ہی کمرہ تھا، یعنی یہ ڈڑیا فلیٹ تھا۔ عالیہ اپنی بیٹی مصباح کے ساتھ فلیٹ نمبر 302 میں ہی رہتی تھی، یعنی 3rd فلور پر۔ ماجد بالکل اس کے سامنے فلیٹ نمبر 305 میں رہائش پذیر تھا۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سارے مسئلے کو آسانی سے سمجھ جائیں۔ میں نے اپنے سامنے بیٹی پریشان حال عورت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، عالیہ جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جیٹ کس بات پر آپ سے ناراض تھا؟
کہ اس نے آپ کی غیر موجودگی میں گھر کا سامان اٹھوا کر 3rd فلور سے نیچے بلڈنگ کے کمپاؤنڈر میں پھینک دیا۔ وہ یہ کیوں چاہتا تھا کہ آپ اس کا گھر چھوڑ کر کہیں دفع ہو جائیں؟ وکیل صاحب، یہ سارا ہی فساد جہاں آرا کی وجہ سے برپا ہوا ہے، عالیہ نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ وہی نامراد ماجد کے کان بھرتی ہے۔ ماجد پوری طرح اس چالاک عورت کی مٹھی میں ہے۔ غالباً آپ ماجد کی بیوی کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا۔ انہوں نے سر کو ہاتھ میں لا کر کہا، جی بالکل، جہاں آرا ماجد کی دوسری بیوی ہے۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو ماجد نے جہاں آرا سے دوسری شادی کی ہے۔ گویا ماجد 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنی 2 بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں نے عالیہ کی کہانی میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، عالیہ کی ماجد کے کتنی اولادیں ہیں؟ عالیہ نے جواب دیا، وہ بے اولاد ہے اور وہ اس وقت صرف جہاں آرا کے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ اس کی پہلی بیوی صفیہ کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا۔ صفیہ سے اولاد نہ ہونے کا سبب خود صفیہ تھی یا ماجد میں کوئی کمی تھی، یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس عورت نے لگ بھگ 15 سال ماجد کے ساتھ گزارے اور پھر مٹی اوڑھ کر سو گئی۔ میں نے نوٹ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، اور یہ جہاں آرا کی آپری دشمنی کیا ہے جو وہ آپ کے خلاف ماجد کے کان بھرتی ہے؟ جہاں آرا کا ایک بھانجا ہے، عالیہ نے بتایا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی مصباح کی شادی اس کے بھانجے سے کر دوں، پر وہ لڑکا کسی بھی طرح میری مصباح کے لائق نہیں، لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار جہاں آرا کو برداشت نہیں ہوا اور وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ جب ماجد سے جہاں آرا نے شادی کی تو اس کے تو تیور ہی بدل گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت نے ماجد کو الو کا گوشت کھلا دیا ہے۔ الو کے گوشت پر میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ تاہم میں نے عالیہ کی بات پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھا، کیا آپ نے وہ فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے؟ جی نہیں، ہم ماجد کے کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماجد نے وہ فلیٹ ایسے ہی آپ لوگوں کو رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ میں نے معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا احساس کرتے ہوئے اپنا گھر اسے رہنے کے لیے دے دے۔ وکیل صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ ماجد ہم سے کرایہ نہیں لیتا، لیکن اس فلیٹ میں رضوان کی بھی رقم لگی ہوئی ہے۔ وہ صاحب کو مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اس فلیٹ میں آنے سے پہلے ہم نے اپنی ساری زندگی کرائے کے گھروں میں گزاری تھی۔ آج سے کم و بیش 9 سال پہلے ماجد نے رضوان سے کہا کہ اس کے فلیٹ کے سامنے والا ڈڑیا فلیٹ 1,30,000 کا بک ہو رہا ہے۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اگر تم کہیں سے 30,000 روپے ارینج کر لو تو وہ فلیٹ میں خرید لیتا ہوں اور تم اس فلیٹ میں رہنا شروع کر دو۔ اس طرح تمہیں کرائے کے گھروں سے نجات مل جائے گی۔ بس پچھلے 9 سال سے ہم اسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ یہ فلیٹ تو 9 سال پہلے 1,30,000 میں خریدا گیا تھا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے عالیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اس رقم میں 1 لاکھ ماجد کے اور 30,000 رضوان کے تھے، لیکن فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات ماجد کے نام ہیں اور 9 سالوں میں ماجد نے آپ سے اس فلیٹ کا کرایہ بھی نہیں لیا، اور اب آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا سامان فلیٹ سے باہر پھینک کر وہاں ماجد نے تالا لگا دیا ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، جب یہ فلیٹ خریدا گیا تھا تو کیا اس وقت دونوں بھائیوں کے بیچ کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا تھا جس سے ثابت ہوتا کہ یہ فلیٹ کس بھائی کی کتنی رقم لگی ہے؟ وکیل صاحب، ایسی تو کوئی بھی تحریر نہیں لکھی گئی، حالانکہ میں نے رضوان سے کہا بھی تھا کہ وہ کوئی ایگریمنٹ تیار کروا لی، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں نے جب بھی زور دیا تو رضوان یہ کہہ کر ٹال گیا کہ ماجد میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے آسانی فراہم کرنے کے لیے یہ فلیٹ خریدا ہے، اور پھر میرے تو صرف 30,000 لگے ہوئے ہیں، مگر ماجد کے تو پورے 1 لاکھ روپے لگے ہیں اس فلیٹ میں، اور وہ ہم سے پھر کرایہ بھی نہیں مانگ رہے۔ 30,000 دے کر مفت کے فلیٹ میں ہم بے فکری سے رہ رہے ہیں۔ تم اس قسم کے وہم اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، یہ ہم بھائیوں کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بس پھر میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی، اور آج اس کا گلا روندھ گیا۔ روندھی آواز میں کہنے لگی کہ آج اس بھائیوں کے معاملے کی وجہ سے ماں بیٹی فٹ پاتھ پر آ گئے۔ مجھے چھوڑے، میں تو غیر ہوں، پر اس ظالم تایا کے دل میں اتنا بھی رحم نہ آیا کہ آدھی رات کو اس سگی بھتیجی مصباح کو ہی بلا لیتا کہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر اس پر کیا گزرے گی۔ اگر ماجد کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو وہ تو ایسی حرکت ہی نہ کرتا۔ میں نے اور میری بچی نے پورے 2 سال تک اس کی جو خدمت کی، اس کا اس نے یہ صلہ دی ہے۔ آپ یقین کریں وکیل صاحب، صفیہ کے انتقال کے بعد ماجد بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اور میری بیٹی مصباح نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ تینوں وقت کا کھانا ہمارے گھر میں ہی کھاتا تھا، کپڑوں کی دھلائی میں کرتی رہی، اس کے فلیٹ کو بھی ہم نے شیشے کی طرح چمکا کر رکھا، گویا ہم تو اس کے لیے بس نوکرانیاں ہی بن گئے۔ مگر اس قدر ناشناس شخص نے ہمارے سامان کو کوڑے کی طرح اٹھا کر
फ्लैट से बाहर फेंक दिया। बात के अख्ताम पर वो दुपट्टा अपनी आंखों से खुशक करने लगी। आप पुलिस के पास नहीं गई? ये तो सीधा साधा पुलिस केस है। आपको माजिद की ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए थी। वकील साहब, आलिया दोपहर में थाने गई थी, डॉक्टर अकरम ने बताया, मगर पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इनकार का सबब भी तो कुछ बताया होगा ना। मुझे तो लगता है कि माजिद ने यह हरकत सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। एक तरफ उसने पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म की और दूसरी जानिब उसने भावच और भतीजी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। यही वजह है कि पुलिस वालों ने इन मुसीबतज़दा माँ बेटी से हमदर्दी जताने के बजाय उल्टा उन्हीं से तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने कहा, बीबी अगर तुम किराएदार हो तो पहले किराए की रसीद दिखाओ, फिर हम माजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और अगर फ्लैट की मालिक हो तो मलकियत के कागजात लेकर आओ। हम यूँ खाली खुली बातों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। हम कहाँ से लाएं किराए की रसीद और फ्लैट की मलकियत के कागजात? आलिया भराई हुई आवाज़ में कहते हुए बोली, पुलिस वाले कहते हैं कि सबूत लेकर आओ। बगैर सबूत से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सबूत तो आपके पड़ोसी हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप इन लोगों को अपने साथ लेकर जाती, वो आपकी हिमायत में ज़रूर बोलते। अगर किसी किराएदार से भी मकान खाली करवाना हो तो उसके लिए बाकायदा 1 माह पहले नोटिस दिया जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी मकीन की अदम मौजूदगी में उसका सामान बाहर फेंक कर घर पर कब्जा कर लिया जाए। इस सिलसिले में तो माजिद पर सीधा साधा केस भी बन सकता है। वकील साहब, आप बेहतर जानते हैं कि उसके खिलाफ क्या केस बन सकता है। अकरम ने कहा, फिलहाल तो पेश आमदा सूरत हाल से निपटना है, क्योंकि आज सुबह ही माजिद ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। ओह, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शातिर शख्स तो कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहा है। आप इस शख्स की टांगें तोड़ सकते हैं वकील साहब, डॉक्टर अकरम ने कहा। कोई ऐसा कानूनी तगड़मबाजी लगाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी महफूज रहे। इन माँ बेटी ने पिछली रात मेरे घर में गुजारी है। क्या आप भी अल नूर अपार्टमेंट्स में रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, मैं इस अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के सामने वाली लेन में रहता हूँ, यानी इसके सामने ही मेरा घर है। उस इलाके में फ्लैट वाली बिल्डिंग बहुत कम है और ज़मीन वाले घर बहुत ज़्यादा। जब रात मुझे पता चला कि आलिया और मिसबा गली में परेशान खड़ी हैं तो मैं इन्हें अपने घर में ले गया, और जब ही तो मुझे इनकी कहानी पता चली थी। आपने उसी वक्त रात में माजिद को समझाने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछा। वो आपका मोहल्लेदार भी तो है। जी बिल्कुल, वो मेरा मोहल्लेदार है, मगर मैंने इसे खासा बदमिजाज पाया है, लिहाजा मैंने उसके मुंह लगने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा ओके। फिर पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि माजिद ने स्टे ले लिया है? इत्तेफाक से आज सुबह मैं अपने एक ज़ाती काम से कोर्ट गया हुआ था, तो वहाँ मैंने माजिद को देखा। डॉक्टर अकरम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। माजिद पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। वो किसी वकील के साथ बात कर रहा था, वो मुझे देख नहीं सका, लिहाजा मैं चुपके से उसके अकब में एक सतून के साथ खड़ा हो गया। जब भी मैंने उसके वकील को कहते हुए सुना, माजिद साहब, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टे ऑर्डर मिल गया है। अब अगर वो माँ बेटी किसी भी हवाले से आपको तंग करने की कोशिश करें या फ्लैट में घुसने का जतन करें तो आप फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दीजिएगा। मैं सुबह चौके स्टे ऑर्डर के बारे में जान चुका था, और मुझे अब ये भी पता चल चुका था कि पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करने से भी इनकार कर दिया है। तो फिर मुझे यही मुनासिब महसूस हुआ कि आलिया को भी किसी काबिल वकील से मदद लेनी चाहिए, ताकि इस मामले को बड़ी बाहसन तरीके से निपटाया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैंने सिताशी नज़र से उसे देखा और पूछा, आपका क्लिनिक कहाँ पर है, और क्या आज आप क्लिनिक पर नहीं गए? मेरा क्लिनिक बेला चौक के नज़दीकी है, उसने बताया, और इस वक्त मेरा बेटा क्लिनिक पर मौजूद है। आपसे फारिग होने के बाद मैं सीधा क्लिनिक पर ही जाऊंगा। हम दोनों ही बाप बेटा मिलकर क्लिनिक चलाते हैं। बहुत खूब, गोया क्लिनिक भी घर के नज़दीक ही है, मैंने कहा। अलनूर अपार्टमेंट्स गार्डन वेस्ट के इलाके अलबेला के करीब ही वाक़ था। दोनों ही मकामात में वॉकिंग डिस्टेंस था। डॉक्टर अकरम ने बताया, मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर सक्कर से है, लेकिन पिछले 25 साल से मैं कराची में रह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। सैयद ज़्यादा हूँ, अल्लाह के करम से मामला चल रहा है। होम्योपैथिक वैसे भी रूहानियत की एक शाख है। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि डॉक्टर अकरम होम्योपैथिक डॉक्टर था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पर होम्योपैथिक का ही इलाज का मुतफरिक हूँ। इससे बड़ा अच्छा करी और तरीका इलाज नहीं होता, बशर्ते कि डॉक्टर काबिल हो। हाँ, ये तो बुनियादी शर्त है वकील साहब,
وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، شعبہ چاہے ڈاکٹری کا ہو یا پھر کوئی اور، اگر بندہ قابل نہیں ہے تو پھر وہ جھکی مارے گا اور لوگوں کو بھی دھوکہ ہی دے گا۔ وجہ فرمایا آپ نے، میں نے بھی تعدی انداز میں کہا۔ اس دوران عالیہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرا کس تو سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کرایہ دار ہیں اور نہ ہی مالک مکان، لہٰذا یہ کیس اتنا سیدھا نہیں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اوپر سے ماجد نے آج عدالت جا کر اسٹے آرڈر بھی حاصل کر لیا ہے، جس کے مطابق آپ کو اور آپ کی بیٹی کو فلیٹ نمبر 302 النور اپارٹمنٹ میں داخل ہونے سے قانوناً روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، عالیہ صاحبہ، میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں کبھی نا امید یا مایوس نہیں ہوتا۔ اس وقت شام ہو رہی ہے، لہذا عدالت میں جا کر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کل صبح ہی عدالت جا کر اس کیس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ماجد نے کس نوعیت کی درخواست دائر کی ہے، جس پر عدالت نے حکم ابتنائی جاری کر دیا ہے۔ یہ باتیں میرے علم میں آ جائیں تو پھر ہی میں کوئی عملی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکوں گا۔ جب تک ہم ماں بیٹی کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ عالیہ نے دکھی لہجے میں کہا، ہم تو گھر سے بے گھر ہو گئے، ہمارا سامان بھی ادھر بلڈنگ کے باہر پڑا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بہن، انسان کی زندگی میں ہر طرح کا وقت آتا ہے۔ اکرم صاحب نے اس کی بات سن کر کہا، انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر انسان ہمت کو جوان رکھے تو مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ آپ خود کو بھیگڑ نہ سمجھیں۔ جب تک آپ کی رہائش کا مسئلہ مستقل طور پر حل نہیں ہو جاتا، آپ دونوں ہی ماں بیٹی میرے گھر میں سکون سے رہ سکتی ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، جو آپ ہم لوگوں کے لیے اتنا بھی کر رہے ہیں۔ عالیہ اکرم کی جانب دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ بوجھ کیسا؟ اکرم نے گہری سنجیدگی سے کہا، پڑوسی اور محلے دار آخر کس مرد کی دوا ہوتے ہیں؟ عالیہ جی، عدالت کے امتناعی حکم کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کے مطابق تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ اگر زبردستی اپنے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گی تو قانون کی نظر میں مجرم ہو جائیں گی۔ اس معاملے سے نبٹنے اور ماجد کو نکیل ڈالنے کے لیے اب ہمیں باقاعدہ مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ مجھے کل عدالت جا کر ماجد کی درخواست کا جائزہ لینے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ عالیہ بہن، اگر آپ چاہیں تو اپنا سامان بھی میرے گھر میں رکھوا دیں، اکرم نے پیشکش کی۔ وکیل صاحب نے باقاعدہ کیس لڑنے کی بات کی ہے، تو اب آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ میرے گھر میں انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف یا کمی محسوس نہیں ہوگی۔ سید صاحب، میں آپ کے خلوص نیت اور جذبہ ہمدردی کی قدر کرتا ہوں، میں نے ساقوی کو مشاہدہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اب تک عالیہ صاحبہ کے لیے جو کیا اور آئندہ جو کرنا چاہتے ہیں، میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن سامان اٹھانے کی بھی غلطی نہیں کیجیے گا۔ وکیل صاحب، میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر اکرم نے سوال نظر سے میری جانب دیکھا۔ اس میں غلطی کرنے والی کون سی بات ہے؟ ماجد عدالت سے اسٹے آرڈر لے چکا ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو ہے، مگر اسٹے آرڈر سے سامان اٹھانے کا کیا تعلق؟ اس کے لہجے میں الجھن آ گئی۔ بڑا ہی گہرا تعلق ہے سید صاحب، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، آپ لوگوں کا تھانہ کون سا ہے؟ سولجر بازار پولیس اسٹیشن، ڈاکٹر اکرم نے جواب دیا۔ میں نے اکرم سے مزید کوئی بات کرنے سے پہلے تھانہ سولجر کے بازار کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری جانب جس بندے نے فون اٹینڈ کیا، میں نے اسے کہا، اپنے انچارج صاحب سے بات کروا دیں۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ، میں نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں سر۔ میں نے ہولڈ کر کے باری باری اکرم اور عالیہ کی جانب دیکھا۔ اسی دوران میں میرا رابطہ تھانہ انچارج سے کروا دیا گیا۔ میں نے ماجد والے اسٹے آرڈر کی تفصیلات لینے کے بعد پوچھا، آپ فلیٹ کا جائزہ لینے کب جا رہے ہیں؟ یہ اسٹے آرڈر کب جاری کیا گیا ہے؟ تھانہ انچارج نے مجھ سے پوچھا۔ آج صبح، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کل تک آپ کو عدالت کی چٹھی وصول ہو جائے گی۔ وہ رکائی سے بولا، اچھی بات ہے، جب چٹھی ملے گی تو دیکھا جائے گا۔ تھانہ انچارج کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیس اس کے ذہن میں ضرور تازہ ہو گیا ہوگا۔ آج عالیہ بھی تو اپنی فریاد لے کر تھانے گئی تھی، لیکن تھانے والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں نے کہا، انچارج صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بندہ میری موجودگی میں جائے وقوع کا جائزہ لینے جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وکیلوں سے دور ہی رہا جائے۔ اس نے بھی تنزیہ لہجے میں کہا، خصوصاً آپ جیسے ہوشیار وکیلوں سے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر تصدیق طرف لہجے میں پوچھا، تو آپ نے اس عورت کا کیس پکڑ لیا ہے؟ آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔
بیگ صاحب، آپ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے فارغ ہیں کہ کیس کنفرم کیے بغیر آپ کسی معاملے میں دلچسپی لیں۔ اس نے مجھ پر چوٹ کی۔ میں اسی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جس کے خلاف ہونے والے اسٹے آرڈر کے لیے آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ آپ بھی سادگی کا لبادہ اتار دیں انچارج صاحب۔ میں نے بھی ترکی بات ترکی کہا۔ یہ مظلوم عورت فریاد لے کر تھانے آئی تھی، مگر آپ نے اس کی دار روزی نہیں کی۔ ہماری بعض محکمہ جاتی مجبوریاں ہوتی ہیں وکیل صاحب، جنہیں آپ جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے بھی بنیادی طور پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عورت نہ تو کرایہ دار ہے اور نہ ہی مالک مکان۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ فلیٹ کے مالک نے اپنی درخواست میں کس قسم کی شکایت درج کی ہے۔ میں نے کہا وہ پتہ میں کر لوں گا۔ آپ سے جس تعاون کی درخواست کی ہے آپ ذرا غور فرمائیں۔ اگر کل ہمیں عدالت کا آرڈر موصول ہو گیا تو میں تقریباً 4 بجے اپنے کسی اہلکار کو موقع پر بھیجوں گا، انچارج نے جواب دیا۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ وکیل صاحب، عالیہ نے کہا، آپ سے تو تھانے دار بڑے ہی اچھے انداز میں بات کر رہا تھا، ہمیں تو اس نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ یہ سب وقت کی اور حالات کی بات ہوتی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ویسے میں آپ سے ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کون سی بات وکیل صاحب؟ عالیہ نے پوچھا کہ ماجد نے پولیس والوں کی مٹھی بھی گرم کر رکھی ہے۔ میں نے بڑے یقین سے کہا، میں نے تھانہ انچارج کی گفتگو سے یہ بات صاف طور پر محسوس کی ہے۔ یہ پولیس والے ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت تو نہیں کھڑی کر دیں گے؟ وہ وحشت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ گھبرائیں نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں ان معاملات سے نبٹ لوں گا۔ بس ایک بات دھیان میں رکھیے کہ آپ کو منوعاً میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولی، جی جی میں عمل کروں گی۔ جیسا کہ ابھی تھانہ انچارج نے بتایا کہ وہ اپنے کسی بندے کو کل 4 بجے موقع کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے گا۔ میں نے کہا، ماجد نے جو رپورٹ درج کروائی ہے اور جس کے نتیجے میں عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، اس سلسلے میں پولیس تفتیش کرنے آپ کی بلڈنگ تک بھی پہنچے گی۔ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رہتے ہوئے باہر گلی میں دیکھتی رہیے گا۔ جیسے ہی پولیس افسر نظر آئے آپ فوراً اپنے سامان کے پاس پہنچ جائیں اور سامان میں سے کوئی چیز نکالنا شروع کر دیں۔ اسی دوران میں موقع پا کر پولیس والے کو اپنے حالات سے آگاہ کریں۔ گھبرانے یا ہچکانے کی ضرورت نہیں، میں وہیں آس پاس موجود رہوں گا۔ اب میں سمجھ گیا کہ آپ نے عالیہ بہن کے سامان کو نہ اٹھوانے کی بات کیوں کی تھی۔ ڈاکٹر اکرم نے کہا، سید صاحب آپ ہی کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ جیسے ہی کوئی پولیس کا اہلکار النور اپارٹمنٹس پہنچے عالیہ کو خبر ہو جائے۔ میں نے ڈاکٹر اکرم سے کہا، یہ ایک سنہری موقع ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر عالیہ پولیس کے تفتیشی افسر کو اپنی بیتا سنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر باقی کے معاملات کو میں خود سنبھال لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ماجد بہت کائنہ شخص ہے، اسے گھیرنے کے لیے چاروں ہی جانب سے اٹیک کرنا ہوگا۔ آپ یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت ہی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں وکیل صاحب، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں شام میں کلینک جاتا ہوں اور 4 بجے اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں۔ میں گلی میں کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ جیسے کوئی پولیس والا النور اپارٹمنٹس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچے گا مجھے اطلاع ہو جائے گی۔ میں نے ستائشی سی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گڈ، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے وکیل صاحب؟ ڈاکٹر اکرم اپنی واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، مجھے یہ سمجھنے میں دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اپنے کلینک پر جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں نے تمامی پوائنٹس نوٹ کر لی ہیں، کوئی بات اگر رہ گئی تو میں کل آپ سے پوچھ لوں گا۔ میں صبح عدالت جا کر اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند دن تو لگ جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں صورتحال کو سنبھال لوں گا۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے میرے ذہن کا بوجھ بڑی حد تک ہلکا کر دیا ہے، عالیہ نے بڑی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے اپنی میز کی دراز میں سے وکالت نامہ نکال کر اس میں متعلقہ اندراج کیا اور عالیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اس پر سائن کر دیں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، وکیل صاحب وکالت نامہ تو سائن ہو گیا، اب آپ اپنی فیس بھی بتا دیں تاکہ ہم یہاں پورے اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ میں نے انہیں فیس کی رقم بتائی۔ عالیہ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر اکرم نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مطلوبہ رقم گن کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے بھی گنے بغیر وہ رقم اپنی میز کی دراز میں رکھی اور رقم کی وصولی کی رسید لکھ کر انہیں دے دی۔ وکیل صاحب آپ پیسے گن لیتے تو اچھا تھا، عالیہ نے کہا۔ میں نے گن لیے ہیں، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، کب گنے ہیں آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ، میں نے جواب دیا۔ عالیہ بہن یہ وکیل صاحب ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ڈاکٹر اکرم نے کہا۔ اکرم کے تبصرے پر عالیہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔
مجھے دیکھ کر یہ قدر اطمینان محسوس ہوا کہ اس کی پریشانی میں خاطر کا کمی ہوئی ہے، اور یہ میری کامیابی کا پہلا خزینہ تھا۔ بہرحال عالیہ صاحبہ، کل جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ سے ماضی کے حوالے سے بھی اہم سوال کروں گا تاکہ ہمارے کیس میں جان پڑ جائے۔ میں نے کہا، میری آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کے پڑوسیوں سے بھی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے 2-3 ایسے افراد مل گئے جو آپ کی حمایت میں بول سکتے ہوں تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گئے۔ اسی رات جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے گھریلو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا اور کہا، ہیلو بیگ صاحب، السلام علیکم۔ دوسری جانب سے ڈاکٹر اکرم تھا۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام، ایک بار فون کرنے کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ جی جی فرمائیں سید صاحب، سب خیریت تو ہے؟ جناب، میں کلینک سے گھر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ماجد نے عالیہ والے گھر میں کسی کو بسا لیا ہے۔ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں بتایا، مطلب کوئی کرایہ دار آ گیا ہے اس فلیٹ میں؟ پتہ نہیں جناب، وہ کوئی کرایہ دار ہے یا ماجد کی گہری چال، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے اڑتی اڑتی خبر یہ سنی کہ وہ لوگ جہاں آرا کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے ماجد کی دوسری بیوی جہاں آرا کا ہاتھ ہے۔ ساری ہی ڈوریاں وہ ہلا رہی ہے۔ ماجد تو بس ایک پیٹ کی طرح ناچ رہا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے بیگ صاحب۔ جب تک ماجد نے دوسری شادی نہیں کی تھی تمام تر معاملات نارمل حالات میں چل رہے تھے۔ ماجد اور عالیہ میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ صورت کے آتے ہی سب کچھ الٹ کر رہ گیا ہے۔ پہلے اس نے اپنے کسی بھانجے کے لیے عالیہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، اور جب عالیہ نے انکار کیا تو وہ ان ماں بیٹی کی دشمن ہو گئی۔ اس نے ماجد کی اس طرح برین واشنگ کی کہ اس نے بھاوچ سے فلیٹ خالی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ 2-4 بار دبی زبان میں دہرایا گیا، اور پھر ایک رات موقع ملتے ہی ان ماں بیٹی کی عدم موجودگی میں ان کا سامان فلیٹ سے باہر پھینک کر فلیٹ کو لاک کر دیا گیا۔ یہ بات آپ نے پہلے نہیں بتائی تھی کہ ماجد نے عالیہ سے گھر خالی کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، یہ بات ہم بتانا بھول گئے تھے، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ عالیہ کے انکار کے بعد جہاں آرا نے اس کے خلاف مہادھارائی شروع کر دی۔ وہ مختلف حلیوں بہانوں سے اپنے شوہر کو عالیہ کے خلاف بھڑکاتی رہتی، جس کے نتیجے میں ماجد نے عالیہ کو فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا، تو گویا ماجد سے زیادہ ہمارا فوکس جہاں آرا پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سارے فساد کی جڑ یہ عورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ اس عورت کا زہر نکالنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی سے اچھی طرح آگاہی حاصل کرنا ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیسا کردار بیگ صاحب؟ وہ دارانی لہجے میں بولا۔ صبر کریں کل تک، میں آج رات آپ کے لیے کوئی کردار سوچتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا تو اس کیس پر گہرے اور مثبت اثرات پڑیں گے انشاءاللہ، وہ خلوص دل سے بولا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہمارے بیچ ٹیلی فون رابطہ ختم ہو گیا۔ آئندہ روز میں عدالت میں پیش ہوا، مطلب یہ کہ عالیہ والے معاملات کے سلسلے میں پیشکار سے جا کر ملا۔ میں نے اسے اپنا وکالت نامہ دکھایا اور عالیہ کی مظلومیت کے بارے میں ذاتی زبانی بھی بتایا، پھر وکالت نامہ عدالت میں داخل کروا دیا۔ وکالت نامہ تو مجھے داخل کرانا ہی تھا، جو کہ اس مقصد سے میں نے گزشتہ ہی روز عالیہ سے سائن کروا لیا تھا۔ پیشکار کو اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ کرنے میرے منصوبے کا پہلا قدم تھا، بلکہ دوسرا قدم۔ پہلے قدم کے سلسلے میں نے عالیہ کو ہدایت دے دی تھی کہ تفتیشی افسر کی موجودگی میں اسے کیا کرنا ہے۔ اصل میں زمینی حقائق کو اگر دیکھا جاتا تو اس کیس میں ماجد کی پوزیشن بہرحال مضبوط تھی۔ متنازع فلیٹ اس کی ملکیت تھا، اور اس وقت ماجد نے اس فلیٹ میں کسی فیملی کو بھی بسا لیا تھا۔ آپ نے سن تو رکھا ہوگا، دعویٰ جھوٹا، قبضہ سچا، اور عالیہ کے پاس جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی کوئی جواز یا کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی طرح یہ ثابت کر سکتی تھی کہ وہ کرایہ دار کی حیثیت سے 2 روز پہلے تک وہاں رہائش پذیر تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی ثابت کرنا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں اپنا ذہن بنا لیا۔ پیشکار سے میں اسٹے آرڈر کی ایک نقل حاصل کرنا نہیں بولا۔ میرے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ پیشکار کو میں نے ماجد کی کمینگی اور عالیہ کی بے بسی کا احساس دلانے میں بڑی اچھی طرح کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اسٹے آرڈر کی نقل کو بغور پڑھا۔ ماجد نے اپنی درخواست میں عالیہ کو ایک عیار چال باز عورت کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بیان کے مطابق متنازع فلیٹ ماجد کی ملکیت تھا۔ یہ فلیٹ اس نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا تھا۔ اس فلیٹ میں نہ تو کوئی شراکت دار تھا اور نہ ہی یہ موریثی فلیٹ، مطلب یہ کہ فلیٹ ان کے والد کی ملکیت نہیں تھا، جو کسی بھی زاویے سے عالیہ کے وارثت کے حوالے سے اپنے مرحوم شوہر رضوان کی کسی حق کی دعوے داری کرتی۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے
ماجد نے اس فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات کی نقل بھی اس کے ساتھ ہی منسلک کر دی، جن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ فلیٹ کا اصل مالک ماجد ہی ہے۔ ماجد نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی درخواست میں بتایا تھا کہ رضوان اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ رضوان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور نہ اس کی ایسی پوزیشن کہ کبھی اپنا گھر بنوا سکے۔ اس ساری صورتحال میں ترس کھا کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی فیملی کو اس فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ لوگ ایک طویل عرصے تک اس فلیٹ میں مقیم رہے۔ پھر جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد عالیہ کا مزاج بالکل بدل گیا اور وہ اکثر ماجد کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار کرنے لگی۔ ماجد اپنے بھائی کے رشتے کی وجہ سے خاموش تھا۔ اس طویل عرصے کے دوران میں ماجد نے نہ تو کبھی ان لوگوں سے کوئی کرایہ لیا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی مطالبہ کیا، لیکن عالیہ کے بدلتے ہوئے رویے نے ماجد کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے خود سے ہی دور کر دے۔ یہ صورتحال مزید اس وقت سنگینی اختیار کر گئی جب ماجد نے جہاں سے شادی کی۔ عالیہ بات بات پر جہاں سے جھگڑا کرنے لگی۔ دونوں کے فلیٹ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ماجد عالیہ اور جہاں کے جھگڑوں سے اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے عالیہ سے کہا، بھابھی برائے مہربانی آپ میرا فلیٹ خالی کر دو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر عالیہ بپر گئی اور دعویٰ یہ کرنے لگی کہ یہ فلیٹ جتنا ماجد کا ہے اتنا ہی رضوان کا بھی ہے، کیونکہ اس فلیٹ کی خریداری کے وقت رضوان نے بھی کافی رقم ملائی تھی، لہٰذا عالیہ اپنے مرحوم شوہر کی بیوہ کی حیثیت سے وہاں رہائش اختیار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ماجد کے مطابق وہ بھاوچ کے تیور دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے اس خدشے نے گھیر لیا کہ کہیں یہ چال باز عورت اس کے فلیٹ پر ہی قبضہ نہ کر بیٹھے، لہٰذا جب زبان سے بار بار سمجھانے کا عالیہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو پھر ماجد نے بازور بازو اپنا فلیٹ خالی کروا لیا۔ درخواست میں کی ایک باتیں ضمنی بھی تھیں، لیکن میں نے آپ کو وہی باتیں بتائی ہیں جو ضروری تھیں۔ ماجد نے فلیٹ کو بازور بازو خالی کروانے والے معاملے کی وضاحت نہیں کی، جس کا صلح اردو میں یہ مطلب تھا کہ میں نے اپنی بھاوچ کی عدم موجودگی میں ان کا سامان اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اگر اس درخواست کے دائر ہونے سے پہلے عالیہ کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش ہو جاتا اور جج پر عالیہ کی پوزیشن کو واضح کرنے کے بعد اس اسٹے آرڈر کو رکوانے کے حق میں دلائل دیتا تو عالیہ عدالت کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، کیونکہ بالفرض محال اگر عالیہ نے فلیٹ پر قبضہ کر رکھا تھا اور کسی بھی صورتحال میں وہ فلیٹ خالی کرنے کو تیار نہیں تھی تو ان حالات میں بھی قانون مالک مکان کو اپنے بازو کی قوت آزمانے کی اجازت نہیں دیتا۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے ماجد کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ عدالت کو کرنا تھا کہ فلیٹ کا اصل مالک ہے کون، اور اگر کوئی غیر متعلق شخص اس فلیٹ پر قابض ہو بیٹھا ہے تو اسے خالی کروانے کا طریقہ کار بھی عدالت ہی کو طے کرنا تھا۔ عدالت کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، لیکن یہاں صورتحال آپو آپ عالیہ کے خلاف چلی گئی کہ اول اس کی جانب سے رپورٹ درج ہی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ماجد پولیس کی مٹھی گرم کر کے ان لوگوں کو اپنے حق میں ہموار کر چکا تھا۔ دوئم عالیہ کے عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی اسٹے آرڈر حاصل کرنے میں ماجد کامیاب ہو گیا۔ سوئم عالیہ کا فلیٹ پر سے قبضہ ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال عالیہ کے پوری طرح خلاف تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے اسٹاکس کس ایریا میں کھیلنا ہے۔ میں نے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ ماجد کی رپورٹ میں بہت سے گیپ مجھے دکھائی دے رہے تھے جہاں میں بڑی آسانی کے ساتھ چوکے چھکے لگا سکتا تھا۔ ماجد نے جس قسم کی درخواست دائر کی تھی اس میں بعض مقامات پر وہ خود ہی پستا نظر آ رہا تھا۔ میں یہ تو معلوم کر ہی چکا تھا کہ پولیس تفتیش کرنے 4 بجے جائے وقوع پر پہنچے گی، لہٰذا عدالتی بکیروں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں لنچ کیا، پھر النور اپارٹمنٹس کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے گزشتہ روز عالیہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ پولیس کے سامنے اپنا کردار ادا کرے گی تو میں بھی موقع پر ہی موجود ہوں گا، لہٰذا میں کچھ دیر پہلے ہی وہاں پر پہنچ گیا۔ تفتیشی افسر سے قبل مجھے تھوڑا ہوم ورک کرنا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی ایک مناسب مقام پر پارک کی اور بڑے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا النور اپارٹمنٹس کی جانب بڑھ گیا۔ بلڈنگ کے دروازے پر ہی چوکیدار سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام داؤد تھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے ماجد صاحب کے گھر جانا ہے، وہ اوپر 305 میں رہتے ہیں۔ داؤد نے جواب دیا، لیکن یہ تک ماجد صاحب خود گھر میں نہیں ہوں گے۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، کوئی بات نہیں، میں ان کی وائف سے بات کر لوں گا۔ چوکیدار نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر میں عالیہ سے ملاقات کی بات کرتا تو شاید وہ مجھے اوپر جانے کی اجازت ہی نہ دیتا اور یہ کہہ کر روک دیتا کہ عالیہ اپنے اس فلیٹ میں نہیں رہتی۔ میں نے دینے کی جانب بڑھتے ہوئے بلڈنگ کے کماؤنڈر میں عالیہ کے سامان کا ڈھیر بھی دیکھ لیا۔ النور اپارٹمنٹس کا کماؤنڈر سطح بڑا نہیں تھا۔ وہاں 10-12 موٹر سائیکلوں کے علاوہ 2-3 گاڑیاں بھی پارک کی جا سکتی تھیں۔
इसी के कोने में दाखिली दरवाजे के करीब आलिया का सामान ढेर किया गया था। थर्ड फ्लोर के तमाम ही रिहायशियों के बारे में मैंने आलिया से मालूमात हासिल कर ली थी, लिहाजा मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। फ्लैट नंबर 301 में एक हिंदू फैमिली रहती, लेकिन इस वक्त ये फ्लैट बंद था। ये लोग किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। फ्लैट नंबर 304 पर भी ताला पड़ा था। ये किसी बट साहब का फ्लैट था जो आजकल पंजाब के दौरे पर निकले हुए थे। बाकी बचते थे 4 फ्लैट। 305 जहां माजिद की रिहाइश थी, 302 जहां से माजिद ने आलिया को बेदखल करके वहां अपनी नई बीवी के किसी रिश्तेदार को आबाद कर लिया। 303 में मुजाहिद अली नामी एक शख्स रहता जो यूनिफॉर्म के एक स्टोर पर मुलाजिम था, जबकि 306 में अनीस अब्बासी रहते थे जो एक रिटायर्ड अफसर थे और आजकल घर ही में आराम करते थे। मैंने अब्बासी के घर की दरवाजे की बेल बजाई। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और एक बच्चे ने बाहर झांका। उसके पीछे कोई औरत भी थी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक अब्बासी की बीवी हो सकती थी। उस औरत ने अजनबी नज़र से मुझे देखा और पूछा, जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? आलिया साहिबा घर में रहती हैं। मैंने तताशी लहजे में सवाल किया। वो सामने 302 में। उसने दरवाजे की जानिब इशारा किया, लेकिन वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? वो फिर फ्लैट में नहीं है। अगर आपने इसे मिलना है तो बिल्डिंग के बाहर वाले सामने घर में चली जाएं। वो आपको डॉक्टर अकरम के घर में मिलेगी। क्या मतलब? मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये घर उन्होंने कब छोड़ा? छोड़ा नहीं, छुड़वा दिया गया है। उसने बताया, 2 रोज पहले उसका सामान बाहर फेंक दिया गया था। औरत के लहजे में मुझे आलिया के लिए हमदर्दी महसूस हुई। मैंने गहरी संजीदगी से सवाल किया, किसने फेंका था आलिया का सामान बाहर? फिर मैंने ऐसी अदाकारी की जैसे मुझे कुछ याद आ गया। मैंने गेट के करीब किसी के सामान का ढेर भी लगा देखा है। जी वो आलिया ही का तो सामान है। वो जल्दी से गर्दन आमे लाते हुए बोली, और ये नेक काम आलिया के जेठ ने किया है। मैंने पूछा, मगर क्यों? मैं ये तो नहीं जानती कि आप कौन हैं और मुझे आपसे ये बात करना चाहिए या नहीं। वो बड़ी सादगी से बोली, लेकिन आपने खून सफ़ेद हो जाने का तो मुहावरा ज़रूर सुना होगा। वो खातून तालीम याफ्ता और खुश दली का ज़ौक़ मालूम होती। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि उसका इशारा माजिद के ही खून के सफ़ेद हो जाने की तरफ था। इससे पहले कि मैं से कोई सवाल करता, फ्लैट के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ उभरी, शगुफ्ता, कौन है दरवाजे पर? कोई साहब आलिया से मिलने आए हैं, शगुफ्ता ने जवाब दिया। उस मद्दनसीब औरत से मिलने के लिए इस बिल्डिंग में आना ज़रूरी नहीं। मर्दाना आवाज़ नज़दीकी सुनाई दी। फिर वो शख्स दरवाजे पर मौजूद था। गोया मैं इस वक्त अनीस अब्बासी के रूबरू खड़ा था। इस रिटायर्ड अफसर की उम्र 60 से ऊपर थी। बाद में मुझे पता चला कि वो कुछ अर्सा पहले ही महकमे से रिटायर हुआ था। उस महकमे में वो सेक्शन ऑफिसर हुआ करता। अब्बासी को देखकर उसकी बीवी शगुफ्ता घर के अंदर चली गई। अब अब्बासी बराह रास्त मुझसे मुखातिब था। मैंने उससे पूछा, जनाब ये सब कैसे हो गया? आलिया को इस घर से क्यों बेदखल कर दिया गया है? भाई साहब, ये इन लोगों का घरेलू मामला है, उसने बताया। रिजवान तो अभी दुनिया में रहा नहीं, लेकिन जब से माजिद ने दूसरी शादी की, दोनों ही भाइयों की बीवियों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। फिर मौका पाकर माजिद ने भावच का सामान भी बाहर फेंकवा दिया। अब्बासी साहब, जब आपको पता है कि माजिद ने अपनी बेवा के साथ जुल्म किया है, तो आपने ज्यादती पर एहतजाज क्यों नहीं किया? भाई साहब, ये उनका घरेलू मामला है, मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? वे बेबसी से बोला। हके हमसायगी भी तो कोई चीज़ होती है ना अब्बासी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आलिया पिछले 9 साल से इस फ्लैट में रह रही थी और आपको ये भी मालूम है कि वो बेकसूर बल्कि मजलूम है। वो रसान से बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे किसी के भी घरेलू मामले में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं। अपनी बीवी की नस्बत वो खासा रूखा और अकड़ मजाज नजर आता। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अब्बासी साहब, ये ठीक है कि आलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उन लोगों का घरेलू मामला है, लेकिन उसके साथ ही ये खुली गुंडागर्दी भी तो है। आप अपनी खामोशी से माजिद जैसे गुंडों की हौसला अफजाई करेंगे तो एक दिन आप भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। जिस वक्त आलिया के दम मौजूदगी में माजिद उसके सामान को बाहर पिकवा रहा था, आप सब पड़ोसी बाहर निकल आते और उसकी जालिमाना कार्रवाई पर एहतजाज करते, तो इसी सरकत से बाज रखने में कामयाब हो सकते थे। जनाब, आपकी बात में वजन तो है, वो ससरी लहजे में बोला, लेकिन इस नफसा नसी के दौर में कौन किसी की परवाह करता है? अब्बासी जैसे बेहिस शख्स से मजीद कोई बात करना वक्त ज़ाया करने के मुतारिफ था, लिहाजा में वापसी के लिए मुड़ गया। इसी लम्हे फ्लैट नंबर 302 का दरवाज़ा खुला और एक 25-26 साल का नौजवान ने बाहर झांका। ये वही फ्लैट था जहाँ 2 रोज़ पहले तक
عالیہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھی، لیکن اب یہاں ماجد نے اپنے سسرالی رشتے داروں کو آباد کر دیا تھا۔ اس نوجوان کا حلیہ عجیب سا تھا، سامنی رکت، سیاہ افریقی باشندوں کی طرح موٹے موٹے ہونٹ اور چہرے کے نقوش میں تناسب کا فقدان۔ اس کی آنکھوں کے زاویے میں بھی تضاد تھا، وہ بے وقت مشرق و مغرب میں دیکھتا نظر آتا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے وہ بڑے بونڈے انداز میں مسکرایا اور بڑی ہی بے تکلفی سے بولا، آپ آنٹی عالیہ سے ملنے آئے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا، مگر تم ہو کون اور عالیہ کے گھر میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ بڑی فخر سے بولا، میرا نام فیض ہے، عالیہ آنٹی کی بیٹی سے میری شادی ہونے والی ہے، اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور عالیہ آنٹیاں دوسرے گھر میں چلی گئی ہے۔ میں اپنی مما کے ساتھ فلیٹ میں رہتا ہوں، لیکن مما اس کے وقت گھر میں نہیں ہے، وہ آنٹی جہارا کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں۔ وہ سوچے سمجھے بغیر بولتا چلا گیا، جس سے مجھے اس کی ذہنی صحت پر شک ہوا۔ اس کے اب نارمل ہونے میں مجھے کسی شک و شبے کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں چندہ کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ فیض جہارا کا وہی بھانجا تھا جس کے لیے اس نے عالیہ کی بیٹی مصباح کا رشتہ مانگا۔ عالیہ نے اس رشتے سے انکار کر کے عقلمندی کا ثبوت دیا تھا۔ یہ پاگل تو شادی کا قابل ہی نہیں تھا۔ انکل، آپ میری شادی میں آئیں گے نا؟ فیض نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ مجھے اس کی ذہنی کیفیت پر افسوس ہوا۔ جہارا نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ مصباح سے اس کی شادی کروا کر ہی دم لے گی۔ میں نے فیض سے پوچھا، کیا عالیہ کی بیٹی تمہیں بہت اچھی لگتی ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا، مجھے مصباح سے محبت ہو گئی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے فیض کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے چلاتے ہوئے زینے کی طرف لے آیا۔ اس کارروائی کے دو مقصد تھے۔ نمبر ایک، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری گفتگو سن کر 305 میں سے کوئی نکل آئے۔ نمبر دو، زینے کے ساتھ ہی گیلری بنی ہوئی تھی جہاں سے بلڈنگ کا کمپاؤنڈ نظر آتا۔ میں وہاں کھڑے کھڑے ادھر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ مجھے فیض بتا چکا تھا کہ جہارا اور اس کی مما شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ چوکیدار داؤد کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ماجد اس وقت گھر میں موجود نہیں، تاہم فیض کی فراہم کردہ معلومات پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے فیض کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، دیکھو پیارے، یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے، اس میں انسان کو مجنون بننا پڑتا ہے اور جنگل کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ اس کے بھانجیں کھل گئیں۔ جی، میں جنگلی بن جاؤں گا، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں مصباح کی خاطر جنگلوں کی خاک بھی چھانوں گا اور مجنون بھی بن جاؤں گا، اور اس کام میں انسان کو لات جوتا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لوگ بہت بری طرح مارتے ہیں۔ وہ سینہ پھلا کر بڑی عزم سے بولا، میں مصباح کے لیے لوگوں کے جوتے بھی کھا لوں گا۔ اسی وقت ایک بابردی پولیس اہلکار بلڈنگ میں داخل ہوا۔ مجھے اسی بندے کا انتظار تھا۔ جب بھی میں فیض سے بات کرتے ہوئے گیلری سے مسلسل نیچے جھانک رہا تھا۔ میں نے فیض سے کہا، اب تم اپنے گھر میں جاؤ، جب تک تمہاری مما نہ آ جائیں تم باہر نہیں نکلو گے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جی، میں سمجھ گیا۔ وہ سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، انکل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہاری آنٹی عالیہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ان سے تمہاری رشتے کی بات جو کرنا ہے۔ وہ بڑھتے جذبات سے ننھے بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگا، پھر بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، انکل آپ مصباح سے میری شادی کے لیے عالیہ آنٹی کو راضی کر لیں گے نا؟ کیوں نہیں، بس سمجھ لو آج سے تمہارا کام ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا فلیٹ کے اندر چلا گیا اور میں جلدی سے بلڈنگ کے کمپاؤنڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ فیض ایک ایسا بندہ تھا کہ مصباح کیا، اس کی کسی بھی نارمل لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نیچے پہنچا تو ایک ایس آئی کو چوکیدار داؤد سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ داؤد اسے کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ایس آئی سے کہا، آپ اسٹے آرڈر پر تفتیش کرنے آئے ہیں نا؟ اس نے مجھے سلام کرتے ہوئے جواب دیا، جی بالکل، میں اسی مقصد سے آیا ہوں، مگر آپ کون؟ یہ سامان اسی مظلوم عورت کا ہے جو کل اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ تھانے میں درج کروانے آپ کے پاس پہنچی۔ میں نے ایس آئی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے گیٹ کے نزدیک رکھے عالیہ کے سامان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے جیٹ ماجد نے عالیہ کی عدم موجودگی میں اس کے سامان کو یہاں رکھ کر فلیٹ پر تالا لگا دیا اور اگلے دن فلیٹ میں ایک فیملی کو آباد بھی کر دیا۔ لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عالیہ نے زبردستی ماجد کے فلیٹ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایسا ہی الجھن بھری انداز میں پلکیں چپکائیں۔ آپ کو سراسر غلط بتایا گیا ہے۔ میں نے تفتیشی افسر کے دل میں عالیہ کے لیے ہمدردی کا گوشہ پیدا کرنے کے غرض سے کہا، ماجد بہت ہی ٹیڑھا شخص ہے اور 2 ماہ پہلے اس نے ایک چال باز عورت سے شادی کر لی ہے اور یہی عورت اصل فساد کا سبب ہے۔ اسی کے کہنے پر ماجد نے اپنی بھاوج کو بے گھر کر دیا ہے اور وارنٹ شارنٹ درخواست بھر کر عدالت سے اس نے آرڈر بھی لے لیا ہے۔ دراصل یہ خالصاً گھریلو معاملہ ہے جو ایک رشتے کے انکار سے شروع ہوا۔ رشتے سے انکار،
ایسا ہی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ماجد کی بیوی یعنی دوسری بیوی جہاں رکھا ہے قبطل حواس بونگا سا بھانجا ہے، میں نے رات درانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور جہاں رہا اپنی اس بھانجے کی شادی عالیہ کی اکلوتی بیٹی مصباح سے کرنا چاہتی ہے۔ مصباح جہاں آرا کے بھانجے سے عمر میں بہت کم ہے، وہ ایک خوبصورت اور بڑی لکھی لڑکی ہے۔ بھانجے صاحب کسی بھی طور مصباح کے لائق نہیں، لہٰذا اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا، جس پر جہاں آرا عالیہ کی دشمن ہو گئی۔ اس نے ماجد کو مجبور کر دیا کہ وہ عالیہ کو اس کے فلیٹ سے بے دخل کر دے۔ حالانکہ اس رشتے کی بات چلنے سے پہلے یہاں تک ہر طرح کا امن و امان تھا اور ماجد کو اپنی بھاوج میں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، اور اب عالیہ کا سامان آپ کے سامنے پڑا ہے، اور وہ دونوں ماں بیٹی خدا ترس پڑوسی ڈاکٹر اکرم کے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ اگر آپ جہاں آرا کے بھانجے سے شرف ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں تو اوپر فلیٹ نمبر 302 میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ مذاق خیز بندہ ادھر ہی موجود ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ ایسا ہی نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ 302 نمبر فلیٹ تو وہی ہے جس کے لیے کورٹ سے اسٹے آرڈر حاصل کیا گیا تھا۔ جی یہ بالکل وہی فلیٹ ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ اب آپ ماجد اور جہاں آرا کی عیاری کو خود ہی ملاقاتہ کر لیں۔ ایک طرف ان لوگوں نے عالیہ کو دربدر کر کے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا، اور دوسری جانب جہاں آرا نے اپنے بھانجے اور بہن کو اس متنازع فلیٹ کے اندر آباد کر لیا ہے۔ آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا، وہ میری بیان کردہ تفصیل سے متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے اب بھی اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں جو ان لوگوں کے حالات سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اسی وقت عالیہ بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ میں ایک بار پھر ایسا کے سوال سے بچ گیا۔ میں نے عالیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، لیجیے وہ مظلوم عورت بھی آ گئی، باقی کی باتیں آپ اسی سے پوچھ لیجیے انسپکٹر صاحب۔ عالیہ نے آتے میری ہدایت کے مطابق اپنے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے ایسائی کو نہ دیکھا ہو۔ اس وقت مصباح بھی عالیہ کے ساتھ تھی۔ میں نے ایسائی کے کان میں کہا، آپ عالیہ کی بیٹی مصباح کو بھی دیکھ لیں انسپکٹر صاحب، اور اوپر جا کر ایب نارمل بھانجے کا بھی جائزہ لے لیجیے گا۔ پھر آپ کے ضمیر کی جو آواز ہو اسی کے مطابق رپورٹ لکھ کر اپنا فرض پورا کر لیجیے گا۔ ایسائی نے گردن ہاں میں لائی اور عالیہ کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ عالیہ۔ وہ روندے انداز میں بولی، انسپکٹر صاحب میں وہ بد نصیب عورت ہوں جسے میرے جیٹ نے گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ ہم ماں بیٹی اوپر فلیٹ نمبر 302 میں رہتی تھی۔ ایک رات ہم دونوں شادی میں گئی ہوئی تھیں کہ ماجد نے ہمارے فلیٹ کا تالا توڑا اور ہمارا سامان اٹھا کر یہاں پر پھینکوا دیا، مگر تمہارے خلاف ماجد نے یہ رپورٹ درج کروائی تھی کہ تم نے زبردستی اس کے فلیٹ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایسا ہی نے عالیہ سے کہا، جھوٹ بولتا ہے ماجد انسپکٹر صاحب، وہ فریادی لہجے میں بولی۔ ہم لوگ 9 سال سے اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ 1 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ہی ماں بیٹی کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ انسپکٹر صاحب، میں نے عالیہ کی حمایت میں کہا، ہم ماشاءاللہ قانون کے رکھوالے ہیں، لہذا قانون کی پیچیدگیوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ماجد کی بات کو درست مان بھی لیا جائے کہ عالیہ نے زبردستی اس کے فلیٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، تو اس فلیٹ کو گزار کرنا عدالت کا کام ہے۔ عدالت ماجد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بازور بازو کسی کے بند گھر کا تالا توڑ کر اس کا سامان باہر پھینکوا دے اور گھر پر اپنا تالا ڈال دے۔ پھر جب کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا تو آپ کی تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی اس گھر کو بند رہنا چاہیے تھا، جبکہ ماجد تو اپنی بیوی کا بے دام غلام بنا ہوا ہے۔ اگلے ہی روز اس نے اس متنازع فلیٹ میں اپنی سالی اور اس کے اب نارمل بیٹے کو آباد بھی کر دیا۔ اسی لمحے ماجد بنفس غلیظ بلڈنگ میں داخل ہوا۔ عالیہ اور مصباح کی اس پر نظر پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی نا، اب اس بلڈنگ میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ اور اس نے عالیہ کے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک اپنا کاٹ کباڑا نہیں اٹھایا؟ ایک لمحہ رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر چوکیدار داؤ سے تحکمانہ لہجے میں کہا، لالا اگر شام تک اس عورت نے اپنا سامان نہیں اٹھایا نا تو تم اس کے سامان کو بلڈنگ سے باہر نکلوا دینا۔ ماجد کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ وہ چہرے سے ہی کمینہ اور کینہ پرور دکھائی دیتا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ عالیہ کو ڈانٹ پھٹکارنے کے بعد وہ ایسائی کی جانب متوجہ ہوا، انسپکٹر صاحب میرا نام ماجد ہے، میں ہی فلیٹ نمبر 302 کا مالک ہوں۔ اپنے فلیٹ پر قبضے کی رپورٹ میں نے ہی درج کروائی تھی۔ میں آپ کے انچارج صاحب کو ساری بات سمجھا چکا ہوں۔ ماجد نے واضح طور پر اشارہ دیا کہ اس نے انچارج صاحب کی مٹھی ٹھیک ٹھاک گرم کر رکھی ہے، لہٰذا وہ رسمی سی کارروائی کر کے واپس لوٹ جائے۔ لیکن میں نے ماجد کی آمد سے پہلے ہی ایسائی کی ایسے برین واشنگ کر دی کہ وہ اب اپنا ایک ذہن بنا چکا تھا۔ جناب آپ اطمینان سے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، ایسائی نے ماجد سے کہا، میں تفتیش کرنے آیا ہوں تو مجھے میرا کام کرنے دیں۔ یہ بتائیں کہ عالیہ اور مصباح آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ان کو گولی مارے جناب، ماجد برہمی سے بولا۔
چلیے اوپر چل کر بیٹھتے ہیں، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انسپکٹر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ان ماں بیٹی کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہ بابا، نہ میں انہیں گولی نہیں مار سکتا۔ اور جہاں تک اوپر جانے کا تعلق ہے، وہ بڑی معنی انداز میں رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، وہ تو میں ضرور ہی جاؤں گا، مجھے آپ کے سالی کے بیٹے سے ملاقات بھی کرنا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا ہی ذہین اور کمال کا لڑکا ہے۔ ماجد شک بری نظر سے انسپکٹر کو تکنے لگا۔ اس کا یہ شخص کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں کہ یہ تفتیشی افسر یہاں کے معاملات کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے۔ وہ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، شاید انچارج صاحب نے آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا، میں نے انہیں تمام ہی صورتحال سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ پھر وہ عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا نا، مگر تم کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ ماجد بھائی ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں، عالیہ نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اگر آپ کا احترام کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں زرخیز کنیزیں سمجھنے لگیں۔ گھر سے تو آپ نے ہمیں نکال ہی دیا ہے، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ تفتیشی افسر کی طرف دیکھتے ہوئے فریادی لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ ان کے تیور، ان کا بس چلے تو یہ ہمارا گلا ہی گھونٹ دیں۔ میں تو بہت بری ہوں، غیر ہوں، مگر مصباح تو ان کے سگے چھوٹے بھائی کا خون ہے نا۔ وہ اب دیدہ ہو گئی، آج انہیں رشتہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انہوں نے ابھی تک آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ میں اور میری بیٹی ان کی کیا لگتی ہیں۔ اسی دوران میں ڈاکٹر اکرم بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ ماجد نے ڈاکٹر اکرم کی جانب ناپسندیدہ نظر سے دیکھا، پھر وہ عالیہ سے بولا، جاؤ اپنا راستہ ناپو، تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں، شرافت سے اپنا سامان اٹھا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، انسپکٹر صاحب آپ اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ماجد صاحب یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے، ایس آئی نے کھڑا سا جواب دیا، میرا آپ کے معاملات میں دخل دینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں ضرور اس معاملے میں دخل دوں گا۔ ڈاکٹر اکرم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ایک محلے دار ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں۔ آپ کون ہیں؟ ایس آئی نے اکرم سے سوال کیا۔ میرا نام ڈاکٹر اکرم ہے اور میں سامنے والے گھر میں رہتا ہوں، اکرم نے اپنے مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور یہ دونوں ہی ماں بیٹی اپنے فلیٹ سے بے دخل ہونے کے بعد میرے ہی گھر میں پناہ گزین ہیں۔ ایسا ہی ڈاکٹر اکرم کی بات سے خاصا متاثر نظر آیا۔ اس نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے آپ ان ماں بیٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ جی بالکل جانتا ہوں، اکرم نے بڑی اعتماد سے جواب دیا۔ عالیہ ماجد کی بھابھی ہے اور مصباح ماجد کی بھتیجی ہے، اور یہ لوگ پچھلے 9 سال سے فلیٹ نمبر 302 میں رہ رہے ہیں۔ 1 سال پہلے ہی عالیہ کے شوہر یعنی ماجد کے چھوٹے بھائی رضوان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ لوگ امن و سکون سے فلیٹ میں لے رہے تھے تو پھر اچانک یہ فساد کیوں برپا ہو گیا؟ ایس آئی نے ذاتی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکرم سے سوال کیا۔ یہ فساد زیادہ پرانا نہیں ہے انسپکٹر صاحب، اس فتنے کی عمر زیادہ سے زیادہ 2 ماہ ہے، جب سے ماجد نے نئی شادی کی ہے۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں ایک چمک سی نمودار ہوئی۔ اکرم سے پہلے مجھے یہ ساری کہانی سنا چکا تھا، اکرم کی بات نے میرے بیان پر مہر ثابت کر دی۔ ماجد نے گھور کر ڈاکٹر اکرم کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب، میں نے کبھی آپ کے گھریلو معاملات میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میرے گھر میں ایسا کوئی فتنہ ہے بھی نہیں کہ محلے والوں کو اس قسم کی مداخلت کو زحمت کرنا پڑے۔ ڈاکٹر اکرم نے بھی ناگواری سے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی رضوان بہت ہی شریف آدمی تھا، وہ آج اس دنیا میں نہیں، اور تم اس کی بیٹی مصباح کو ایک پاگل شخص کے پلے باندھنے کا سوچ رہے ہو، اور وہ بھی اپنی نئی نویلی چہیتی بیوی کے ایما پر۔ لگتا ہے تمہارا خون سفید ہو گیا ہے۔ غصے کی شدت کے باعث اکرم آپ سے تم پر آ گیا۔ میں نے تم جیسا بے غرض انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، جسے اپنی سگی بھتیجے کی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں انسپکٹر صاحب۔ ماجد ایس آئی کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی لمحے جہاں آرا اور اس کی بڑی بہن شبانہ یعنی فیض کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ عالیہ نے جہاں آرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گہری چوٹ کی، انسپکٹر صاحب آ گئی فساد کی جڑ۔ جہاں آرا کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی، وہ کوئی حسین و جمیل نہیں تھی، تاہم اس کے سراپے میں مخصوص قسم کی کشش پائی جاتی جو صنف مخالف کو فوراً اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اگر ماجد جیسے تکے نقوش والی جہاں آرا پر فریقہ تھا تو اس میں کوئی اشمبے کی بات نہیں تھی۔ ماجد یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑی تحقمانہ لہجے میں اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ یہ عورت ابھی تک یہاں کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ بلڈنگ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، عالیہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تم اپنی اوقات میں رہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جہاں آرا عالیہ کی جانب سے ایسے جھاریانہ روے کی توقع نہیں کری تھی، لہٰذا وہ بھی ہتے سے اکھڑ گئی۔ دونوں نے خوبی ایک دوسرے کو سنائی۔ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، تماشائیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔
جہاں کے منہ سے جوشے جذبات میں بعض ایسی باتیں بھی نکل رہی تھی جو بعد عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی۔ ماجد اپنی بھڑکی ہوئی بیگم کو اوپر بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ نا اوپر، میں یہاں ہوں نا بات کرنے کے لیے۔ وہ آخر کو جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم کیا بات کرو گے؟ جہاں ہاتھ کو نچاتے ہوئے بولی، یہ بڑی مکار اور چال باز عورت ہے، اس سے نبٹنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم نے بھی مفت میں کسی کے بیوی بچے پالنے کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جب تک تمہارے دل سے احسان فراموش کی محبت نہیں نکلے گی تم ڈھنگ کی کوئی بات ہی نہیں سوچ سکو گے۔ اگر تمہارے بھائی اور بھاوج کی کھوپڑی میں مغز نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ لوگ کب کا اپنا گھر بنا چکے ہوتے، لیکن وہی بات ہے نا، جب منہ کو مفت کی لگ جائے تو پھر کوشش کرنے کو کس کا دل جائے گا؟ بس کر لی بکواس۔ عالیہ نے بھی تنتناتے ہوئے لہجے میں کہا، اب اگر تمہاری زبان سے میرے اور میری بچی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اور سنو، انہوں نے لمحاتی توقف کیا، پھر زہر بن میں مجھے ہوئے الفاظ میں بولی، یہ تم نے مفت خوری کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ کچھ تو شرم کرو، اتنا جھوٹ بولتے ہو، تمہاری زبان میں کیڑے کیوں پڑ گئے؟ ایک دن تمہیں اللہ کو بھی جان دینا ہے یا نہیں؟ ہم ایک دن بھی اس فلیٹ میں مفت میں نہیں رہے، تو کیا تم فلیٹ کا کرایہ دیتی رہی ہو؟ جہارا نے تنزیہ لہجے میں کہا، جب 9 سال پہلے یہ فلیٹ خریدا گیا تو اس میں میرے شوہر نے بھی رقم ڈالی تھی۔ عالیہ نے دل کی بڑھاس نکالتے ہوئے کہا، اور پچھلے 2 سال سے ہم ماجد کا تمام خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تینوں ہی وقت کا کھانا ہمارے گھر پر کھاتے ہیں، مجال ہے جو ہم نے کبھی ان سے 1 روپیہ بھی لیا ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماجد نے نفرت انگیز نگاہوں سے عالیہ کو گھورتے ہوئے کہا، میں تمہاری یہ بکواس پہلے بھی کئی بار سن چکا ہوں، میرا دماغ پک گیا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے ماجد بھائی؟ عالیہ نے اس کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے کہا، آپ کی پہلی بیوی صفیہ کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، اس کے بعد آپ کے گھر میں ایک دن بھی چولہا نہیں جلا، آپ 3 وقت کا ہی کھانا ہمارے گھر میں کھاتے رہے، اور خرچے کے نام پر ہم نے کبھی آپ سے 1 پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہم دونوں ماں بیٹی ہر وقت آپ کی خدمت میں لگی رہی ہیں۔ قسم کھا کر بتائیں میں نے کیا غلط کہا ہے؟ ہاں؟ وہ ایک لمحے کے لیے دوبارہ رکی، پھر غضبناک لہجے میں بولی، ماجد بھائی، جب سے آپ نے اس پھاپا کٹنی سے شادی کی ہے سبھی کچھ بدل کر رہ گیا ہے۔ اس کا اشارہ جہارا کی طرف تھا، آپ نے جس طرح دھوکے سے ہمارے فلیٹ پر قبضہ کیا ہے نا، اس کا بدلہ تو قدرت ہی آپ سے لے گی، دیکھ لیجئے گا، آپ کو ہماری بددعائیں ضرور لگیں گی، اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ دیکھو عالیہ، ماجد نے تیری چلا کر کہا، اگر تمہیں انصاف اور حساب کا اتنا ہی شوق ہے نا تو پھر مکان کا کرایہ کا بھی حساب ہوگا۔ تم لوگ پچھلے 9 سال سے کرایہ ادا کیے بغیر میرے فلیٹ میں رہ رہے تھے، علاوہ ازیں ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا جو ان 9 سالوں میں وقتاً فوقتاً میں تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے لاتا رہا ہوں۔ اس حساب کتاب میں تو میرا پیسہ ہی تمہاری طرف نکلے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتی پھرتی نظر آؤ، اور آئندہ کے لیے بھی اپنی زبان پر خاموشی کا تالا ڈال لو۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، عالیہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، حق سچ بات کہنے پر اگر میری زندگی بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں، تو اپنا خون ہمارے ہاتھوں پر کیوں مر رہی ہے؟ جہانا نے حقارت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا، اگر تمہیں انصاف کی اتنی طلب محسوس ہو رہی ہے تو جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تمہارے پاؤں میں کوئی مہندی تو نہیں لگی ہوئی؟ نہ تو عالیہ کے پاؤں میں مہندی ہوئی لگی ہے اور نہ ہی یہ گونگی ہے، میں نے اچانک ان دونوں کی منہماری میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ سبھی نے چونک کر میری طرف دیکھا، سب سے زیادہ ماجد کی نظر میری طرف تھی۔ خودداری لہجے میں اس سے سوال کیا، آپ کی تعریف؟ مجھے مرزا امجد بیگ کہتے ہیں، ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ۔ میں نے اپنے انکشاف انگیز لہجے میں اپنا تعارف کروایا، میں نے عالیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، باقی باتیں اب عدالت میں ہی ہوں گی۔ آپ وہی وکیل صاحب ہیں نا جنہوں نے کل ہمارے انچارج صاحب کو فون بھی کیا تھا؟ ایسا ہی نے تصدیق طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ جی بالکل، آپ کا اندازہ درست ہے انسپیکٹر صاحب، جس وقت کل میں نے آپ کے انچارج صاحب کو فون کیا عالیہ میرے آفس میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جب ہی مجھے پتا چلا تھا کہ آج 4 بجے آپ کے تھانے سے کوئی پولیس اہلکار یہاں تفتیش کرنے آئے گا، لہٰذا میں نے پولیس کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی یہاں موجود تھا۔ اوہ، تفتیشی افسر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب میری بات سنیے آفیسر، ماجد نے ایک مرتبہ پھر ایس آئی کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اصل کہانی میری سمجھ میں آ چکی ہے بڑے صاحب، ایس آئی نے سخت لہجے میں کہا، اب بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے تفتیشی کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ماجد اگرچہ پولیس والوں کی مٹھی گرم کر چکا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کے عالی اور مصباح کے لیے ایس آئی کے دل میں ہمدردی کے جذبات جاگ اٹھے تھے، لہٰذا اس نے ماجد اور جہارا کی ایک نہ سنی اور اپنی تفتیش کا عمل جاری رکھتے ہوئے بعض لوگوں کے بیانات بھی قلم بند کیے اور اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ ایس آئی نے جو رپورٹ تیار کی وہ 70% عالیہ کے حق میں اور 30% ماجد کے حق میں جاتی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی معقول لوگ پائے جاتے ہیں جو رشوت کے دباؤ کو نظر انداز کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جیسا کہ تفتیشی افسر نے کیا۔ آئندہ 2 روز میں نے کیس تیار کر لیا اور عالیہ کی جواب دعویٰ بھی عدالت میں داخل کروا دیا۔ جب عدالت کی جانب سے ماجد کو میری کارروائی کی اطلاع موصول ہوئی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ تو اطلاع حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا کہ اب عالیہ کسی بھی قیمت پر اس فلیٹ میں واپس نہیں آ سکے گی۔ اس تازہ ترین صورتحال نے ان دونوں ہی میاں بیوی کے چھکے چھڑا دیے، لہٰذا اس سے اگلی روز وہ دونوں میرے آفس میں بیٹھے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا مخالف وکیل ہوں۔ میں نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور پوچھا، میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میری بھاوج کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ماجد نے بیزاری سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھائیں کہ مقدمے بازی میں کچھ نہیں رکھا۔ جو معاملہ عقل سے حل ہو جائے اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس کمینے کی ضلالت پر مجھے ذرا سی بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کمزور لوگوں کی طرف سے انسان کو ہر وقت گھٹیا پن کی توقع رکھنا چاہیے۔ ماجد کے بھی ذریعے خیالات کو باوقت تمام ہضم کرنے کے بعد میں نے کہا، ماجد صاحب، اس عمل کی شروعات آپ کی طرف سے ہوئی ہے، مقدمے بازی کا خیال بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوا اور عدالت کا دروازہ بھی آپ ہی نے کھٹکھٹایا، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اگر کوئی معاملہ عدالت سے باہر طے کیا جا سکتا ہو تو اس کے لیے کورٹ کچہری کے چکر میں پڑنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اطمینان بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالیہ کو سمجھا سکتے ہیں؟ میں نے قطعی لہجے میں کہا، بالکل سمجھا سکتا ہوں، لیکن مجھے پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ میں فیس لیے بغیر کسی کی کوئی بات سنتا ہوں اور نہ ہی کسی کے کیس کی حامی بھرتا ہوں۔ فیس کی آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، جہاں بڑی لگاوٹ سے بولی، فیس ہم آپ کو پوری دیں گے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دیں گے، لیکن ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ جہاں کے انداز میں خاصی بے پاکی پائی جاتی۔ وہ یکٹک ایسی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شکاری شکار کرنے سے پہلے اپنی شکار کو نگاہ میں تولتا ہے۔ اب آپ کام کی بھی وضاحت کر دیں، میں نے جہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب، عالیہ نے معاملی سی بات کو جس طرح بڑھا دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جس کی وجہ سے ماجد بھی ناراض ہو گئے اور عالیہ کو بھی یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو مصالحت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ اگر میرے تعاون سے آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ چکا ہوں۔ بتائیے آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتی ہیں، اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ وہ معمولی سی بات کیا ہے جس کی وجہ سے ماجد صاحب اس قدر برہم ہوئے کہ عالیہ کے عدم موجودگی میں انہوں نے اس کا سامان باہر پھینکوا کر فلیٹ پر اپنا تالا ڈال دیا۔ میں بتاتا ہوں وکیل صاحب، ماجد نے بڑی رسان سے کہا۔ ان لمحات میں اس کے لہجے کی فرونیت کہیں گھاس چڑھنے گئی ہوئی تھی۔ جہاں نے اپنے بھانجے کے لیے مصباح کا رشتہ مانگا تھا، لیکن عالیہ نے بڑے ہی برے انداز میں اس رشتے کو ٹکرا دیا۔ یہی نہیں، اس نے جہاں کو بہت گالیاں بھی دیں۔ بس اسی بات پر مجھے طیش آ گیا۔ عالیہ کی احسان فراموشی دیکھ کر میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اگر عالیہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بھانجے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ماجد اسے دوبارہ فلیٹ میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ جہاں نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، اور اس نیک کام کے لیے آپ عالیہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے۔ میں نے بھی جہاں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عالیہ ایسی بے وقوف عورت ہے۔ آج کل تو لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سخت پریشان ہیں، اور اس کو دیکھو گھر آئے ہوئے رشتے کو لات مار رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے مسئلے کو سمجھ گئے ہیں، جہاں نے ایک ادا سے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ عالیہ کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی مجھے آپ ایک آدھ دن کی مہلت دے دیں، میں نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں آج یا کل کسی وقت عالیہ سے بات کرتا ہوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ اس طرح زور دیتے ہوئے بولی جسے دھانسو قسم کی بیویاں اپنے دبو شوروں سے بات کرتی ہیں۔ ویسے آپ کا بھانجا تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ میں نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی کام وام کرتا ہے یا؟ ماشاءاللہ فیض تعلیم یافتہ اور برسری روزگار ہے، وہ بڑی فخریہ لہجے میں بولی۔ اس کے پاس سرکاری ملازمت ہے۔ اگر میں فیض سے نہ مل چکا ہوتا تو شاید جہاں کی بات کا یقین بھی کر لیتا، لیکن میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کے بات پر ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ اس روز میں نے فیض سے جو ملاقات کی تھی اس کا علم ان میاں بیوی کو نہیں تھا۔ البتہ یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی کہ فیض کے پاس کوئی سرکاری ملازمت بھی تھی۔ اسی لمحے میں نے اس سرکاری ملازمت کی چھان بین کا بھی فیصلہ کر لیا۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے،
آپ لوگوں کا ارادہ نیک ہے، لہٰذا میں آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کل کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں ان کی پلاننگ سے متاثر ہو گیا ہوں۔ میں نے بھی ان کی خوش فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ میری فیس ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر اکرم کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب آپ نے فیس کو دیکھا ہے نا؟ یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ مصباح کی شادی اس بندے سے ہو۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ سب میں ماجد اینڈ کمپنی کو گھیرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے جو خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا کہ صورتحال پر ختم ہوگا۔ ماجد جیسے کمینے شخص کو جکڑنے کے لیے یہ ڈرامہ رچانے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کل 4 بجے عالیہ کو میرے دفتر بھیج دیں اور اسے کہہ دیں کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ باقی باتیں جب وہ میرے پاس آئے گی تو پھر میں اسے خود ہی سمجھا دوں گا۔ ڈاکٹر اکرم نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ بیگ صاحب آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور وہ جہارا والا مشن کیسا چل رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس پر بھی کام جاری ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ اگلی صبح میں عدالت جانے کے لیے گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ جہارا کا فون آ گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا، بیگ صاحب آپ نے میرے کام کا کیا کیا؟ وہ ہمارے کام کے بجائے میرے کام کے الفاظ استعمال کر رہی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ماجد نے اس کیس کی ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی بیوی کو بٹھا دیا تھا۔ میری عالیہ سے بات ہو گئی ہے، میں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ جہارا نے ادراری لہجے میں سوال کیا۔ وہ اس رشتے کے لیے تیار تو ہے، مگر اس نے ایک شرط عائد کر دی ہے، میں نے بتایا۔ کیسی شرط؟ جہارا نے پوچھا۔ وہ کہتی ہے پہلے اسے فلیٹ میں رہنے کی اجازت دی جائے، پھر وہ مصباح کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، میں نے بتایا۔ یہی شرط تو ہماری طرف سے بھی ہے، وہ بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ پہلے وہ رشتے کی بات پکی کرے، اس کے بعد ماجد اسے فلیٹ میں آنے کی اجازت دے گا۔ اگر آپ دونوں ہی اپنی اپنی شرط پر یعنی اپنی اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر یہ بیل بھلا کیسے منڈے چڑھے گی، میں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر دونوں ہی جانب سے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ معاملہ بڑے ہی اچھے طریقے سے نپٹایا جا سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیسی لچک بیگ صاحب؟ آپ لوگ آج 4:30 بجے میرے دفتر میں آ جائیں، میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ میں دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ تحریری معاہدہ کروا دیتا ہوں، ایک محدود مدت طے کر کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اس مدت کے اندر ماجد عالیہ کو واپس اسی فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دینے کا پابند ہوگا اور عالیہ بھی اسی مدت کے اندر مصباح کا رشتہ فیض کو دینے کی پابند ہوگی۔ بہرحال میں فون پر آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، میں وہ معاہدہ تیار کروا لیتا ہوں۔ آپ 4:30 بجے میرے دفتر میں آ جائیں، باقی باتیں یہیں پر کریں گے۔ مطلب آپ کو یقین ہے کہ معاہدے والا یہ فارمولہ کامیاب رہے گا؟ اس نے تصدیق طلب لہجے میں کہا۔ 100%، میں نے بھی ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ نے وہ تو محاورہ سن ہی رکھا ہوگا نا؟ وہ خوش دلی سے بولی، جی سن رکھا ہے، یعنی جو چیز لکھ لی جائے وہ زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی تائیدی انداز میں کہا، بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، اور یہ تحریری اسٹیمپ پیپر پر ہوگی اور اس پر پبلک کی مہر بھی ثابت ہوگی، یعنی اس لگتم میں بہت زیادہ دم ہوگا۔ بہت خوب، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، اب میں یہی سمجھوں گی کہ آپ عالیہ کے نہیں میرے وکیل ہیں۔ میں نے اس کے خوش فہمی کے غبارے میں ہوا بھرتے ہوئے بڑی اعتماد سے کہا، جی بالکل، میں آپ ہی کا ہوں، آپ بہت اسمارٹ ہیں وکیل صاحب۔ وہ قربان ہو جانے والے انداز میں بولی، پھر پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ میں ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، میں ذرا اس کھٹراک سے نبٹ جاؤں، پھر آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ میں نے اسے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ میرے لیے کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر میں اس موضوع کو چھیڑ دیتا تو پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں نکل جاتی، اور مجھے اس وقت گھر سے نکل کر عدالت کی طرف جانا تھا۔ لہٰذا اختتامی کلامات کے بعد میں نے جہاں آرا، کہاں آرا یا یہاں آرا اینڈ وہاں آرا کو خدا حافظ کہہ ہی دیا۔ ٹھیک 4 بجے عالیہ میرے دفتر میں موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اکرم نے یقیناً اسے بہت کچھ سمجھا بجھا کر بھیجا ہوگا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کا الجھنا لازمی بات تھی۔ بیگ صاحب، یہ لوگ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے چال باز اور مکار قسم کے لوگ ہیں، عالیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں ان سے بھی زیادہ چال باز ہوں، آپ بس دیکھتی جائیں، میں انہیں ایسے قانون کی مار ماروں گا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔
میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن بات یہ طے ہے کہ میں مصباح کی شادی کسی بھی قیمت پر فیصلے تو نہیں کروں گی۔ اگر میں نے رشتے والی بات یہ ماننی ہی ہوتی تو پھر مجھے یوں در بدر ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہم ہرگز یہ شادی نہیں کروانے جا رہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہے، فریبی کو فریب سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ یہ تو سنا ہوگا نا آپ نے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ جی جی سن رکھا ہے۔ اس نے کہا، لیکن میں بہت کمزور عورت ہوں، آپ ہی لوہا بن کر ان کے لوہے کو کاٹیے گا۔ بالکل بے فکر ہو جائیں آپ، میں نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا، وکیل ہوں میں آپ کا، ہر مواد پر آپ کی جنگ لڑوں گا اور فتح بھی ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تہ دل سے بولی۔ میں عالیہ کو مختلف زاویوں سے ہدایت دے رہا تھا کہ جہاں آرا اور ماجد بھی میرے دفتر پہنچ گئے۔ میں نے دونوں ہی پارٹیوں کو اپنے چیمبر میں آمنے سامنے بٹھا لیا، پھر کنگا کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ معقولیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے، ورنہ عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے بڑی دھکے کھانے پڑتے ہیں اور نوٹوں کی بوریاں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب، ویسے بھی رشتوں کی بات خوشگوار انداز میں ہی ہونا چاہیے، ماجد نے کہا۔ اس سلسلے میں اب تک جو حالات پیش آئے ہیں وہ بڑے ہی افسوسناک ہیں۔ صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ اس میں ہماری بہت ذلت ہوئی ہے، عالیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تلخی کو ختم کر دینا چاہیے، میں نے کہا۔ یہ ذلت کسی ایک فریق کی نہیں ہوئی بلکہ یہ پورے خاندان کی رسوائی ہوئی ہے۔ اگر خاندان کے افراد میں اتفاق اور اتحاد ہو تو اس سے انسان کی عزت اور طاقت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ دونوں کی جانب سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئے گی جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو۔ میں تو آپ پر اعتماد کر کے یہاں پر چلی آئی ہوں، عالیہ نے بڑی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ عالیہ میری ہدایت پر ایسا رویہ اپنائے ہوئے تھی جس سے ان چال باز میاں بیوی کو یہ تاثر ملے کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ گویا عالیہ نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ ہم بھی بیگ صاحب پر مکمل اعتماد کر کے ہی یہاں پر آئے، یہ بہت ہی قابل وکیل ہیں، ہم سب کو ان کی تجاویز پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں نے بھی عالیہ کی بات کے جواب میں کہا، میری تجویز تو یہی ہے کہ ماجد صاحب عالیہ کی سابق پوزیشن بحال کر دیں، یعنی وہ عالیہ کو فلیٹ نمبر 302 میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بدلے میں عالیہ فیض کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کی تجویز ماننے کے لیے تیار ہوں، ماجد نے گہری سنجیدگی سے کہا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عالیہ بعد میں اپنی بات سے پھرے گی نہیں؟ جہاں نے اپنے شوہر کی بات کو تقویت پہنچانے کی غرض سے کہا، میرا خیال ہے کہ پہلے رشتے کی بات پکی ہو جائے، اس کے بعد ہی عالیہ کو فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر آپ لوگ اسی طرح ایک دوسرے پر اپنی عدم اعتمادی کا مظاہرہ کرتے رہے تو پھر اس مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آ سکے گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ لہٰذا میں نے آپ لوگوں کے معاملے کو نپٹانے کے لیے ایک ایگریمنٹ تیار کیا ہے۔ عالیہ نے سوال کیا، کیسا ایگریمنٹ؟ عالیہ کا یہ سوال بھی میری ہدایت کا نتیجہ تھا تاکہ ماجد اینڈ جہاں آرا کو یہ تاثر ملے کہ میں صرف انہی کا وکیل ہوں۔ جو بھی میں نے ایگریمنٹ والی بات عالیہ کو نہیں بتائی۔ عالیہ کے سوال کے جواب میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک ٹائپ شدہ اسٹیمپ پیپر نکال لیا، پھر اس اسٹیمپ پیپر کی تحریر پڑھ کر انہیں سنانے لگا۔ اس تحریر کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، یہ معاہدہ دو افراد کے بیچ ہے، یعنی ماجد ابن توصیف اور عالیہ بیوہ رضوان کے درمیان۔ فریق نمبر 2 یعنی عالیہ اور بیٹی مصباح کو اس شرط پر ماجد کی سالی شبانہ کے بیٹے فیض ابن ریاض احمد مرحوم کے عقد میں دینے کا وعدہ کرتی ہوں کہ فریق نمبر 1 یعنی ماجد ابن توصیف اسے اور اس کی بیٹی مصباح کو حسب سابق اپنے فلیٹ نمبر 302 واقع النور اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت دے گا۔ اس معاہدے کی روح سے مصباح اور فیض کا نکاح اسلامی شرعی طریقے کے عین مطابق عرصہ صرف 4 ہفتے کے اندر پڑھایا جائے گا۔ رخصتی کی تاریخ فریقین کی باہمی رضامندی سے طے کی جائے گی۔ وعدے کی خلاف ورزی کی صورت میں فریق نمبر 2 یعنی عالیہ بیوہ رضوان فلیٹ نمبر 302 کو خالی کر دے گی۔ ایسی صورت میں وہ کسی بھی قسم کے ہرجانہ یا خرچ کی حقدار نہیں ہوگی۔ میں نے اس معاہدے کی تحریر اس لیے اس طرح سے بنائی تھی کہ ماجد اور جہاں کو یہی محسوس ہو کہ یہ تحریر ان کے حق میں جاتی ہے اور یہ کہ میں مکمل طور پر انہی کا طرفدار ہوں، لیکن حقیقت اس کے الٹ تھی۔ میں نے اس تحریر میں ایسے خلا چھوڑے تھے جن پر میں بعد ازاں کھل کر کھیل سکتا تھا۔ ان دونوں ہی پارٹیوں نے اس ایگریمنٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اسٹیمپ پیپر پر سائن کر دیے۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بھیج کر نوٹری پبلک سے تصدیق کی مہر لگوائی، پھر اس معاہدے کی ایک ایک نقل عالیہ اور ماجد کو تھماتے ہوئے کہا، یہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی پابندی بھی کریں گے
اور اصلی ایگریمنٹ کا کیا ہوگا؟ جہارا نے مجھ سے پوچھا۔ یہ میرے پاس رہے گا، میں نے ایگریمنٹ کی اصل ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے کہا۔ جب تک آپ لوگوں کا معاملہ اس معاہدے کے مطابق نبٹ نہیں جاتا، آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ آپ پر اعتماد ہے تو ہم یہاں آئے نا بیگ صاحب، ماجد نے کہا۔ آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس کیس کا کیا ہوگا جو ادھر عدالت میں چل رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے۔ اگر کیس بھی چلتا رہا اور میں نے اس دوران میں عالیہ کو فلیٹ میں رہنے کی اجازت دے دی تو پھر الٹا میں ہی پھنس جاؤں گا۔ فکر نہ کریں ماجد صاحب، میں آپ کو پھنسنے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی پیٹھ کچھ اس انداز میں ٹھوکی جیسے قربانی سے پہلے بکرے کو تھپکی دی جاتی ہے۔ کیس کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ لوگوں کے بیچ جو معاہدہ طے ہو چکا ہے اس کی بنیاد پر میں پہلی پیشی پر اس کیس کو ختم بھی کروا دوں گا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا اور محتاط انداز میں بولا، بیگ صاحب آپ پہلے عدالت سے کیس خارج کروائیں، اس کے بعد ہی میں عالیہ کو فلیٹ میں قدم رکھنے کی اجازت دوں گا۔ بالکل بھائی، یہ تو اصولی بات ہے، میں نے بھی تائیدی انداز میں کہا۔ اگلی پیشی پر یہ کیس عدالت سے خارج ہو جائے گا جب دونوں ہی فریقین میں کسی معاملے پر راضی نامہ ہو جائے تو پھر عدالت اس کیس میں خود ہی کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ ماجد نے بھی ایک آسودہ سانس لی۔ میں نے کہا، ماجد صاحب کیس خارج ہونے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے سوال بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ کون سا کام؟ فلیٹ نمبر 302 کو خالی کروانے کا حکم۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب کیس عدالت سے خارج ہو جائے گا تو اس معاہدے کی روح سے آپ عالیہ کو اس فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دینے کے پابند ہوں گے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا کہ اگر اس سے پہلے اس فلیٹ کو خالی کروا لیا جائے۔ ارے بیگ صاحب، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میری سرے 10 باجی شبانہ کو اپنے فلیٹ میں شفٹ کر لوں گی، بعد میں انہیں کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا، جہانہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہمارے بیچ مزید 10-15 منٹ تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی، پھر وہ تینوں ہی میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں فی الحال اس کیس کو خارج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ معاہدہ میں نے کیس پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس معاہدے کو میں کس انداز میں استعمال کروں گا۔ اگلی پیشی پر سب سے پہلے ماجد کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ وہ اس کیس کا مدعی بھی تھا۔ اس کی جانب سے پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ اس کا بیان وہی تھا جو وہ اس سے پہلے تھانے میں لکھوا چکا تھا، اور اسی کی درخواست پر عدالت نے اسے آرڈر بھی جاری کیا۔ اگر اب وہ اپنا بیان بدلتا تو خود ہی مصیبت میں پھنس سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے الفاظ کو دہرا دیا۔ میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ماجد کے بیان کے مطابق اس کا چھوٹا بھائی مرحوم رضوان رہائش کے حوالے سے سخت پریشان تھا، لہٰذا اس نے اپنے فلیٹ کے سامنے فلیٹ خرید کر رضوان کو اس میں بسا دیا۔ وہ رضوان سے اس فلیٹ کا کوئی کرایہ بھاڑا نہیں لیتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسے شک ہوا کہ اس کی بھاوج عالیہ اس فلیٹ پر مستقل قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، سو لہٰذا اس نے عالیہ کو اس فلیٹ سے نکال کر باہر کر دیا۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ماجد صاحب کیا یہ درست ہے کہ فلیٹ نمبر 302 واقع النور اپارٹمنٹ 1977 میں خریدا گیا تھا؟ جی یہ بات بالکل درست ہے، آج سے 9 سال پہلے یعنی 1977 میں یہ فلیٹ خریدا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ 1977 سے لے کر 1986 تک یعنی تاحال آپ کی بھاوج اس فلیٹ میں مقیم تھی؟ اتفاق نہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے دراصل یہ فلیٹ رضوان سے ہمدردی کے جذبے کے تحت ہی خریدا تھا۔ وہ بیچارہ کرائے کے گھروں میں در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی بھی نہیں جاتی تھی، لہٰذا میں نے کڑوا گھونٹ بھر کر یہ فلیٹ خرید لیا۔ رضوان اس فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ جب رضوان اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تو ظاہر ہے اس کی بیوی اور بیٹی بھی ساتھ یہاں آ گئی تھی، لہٰذا اس اعتبار سے آپ کی یہ بات درست ہے کہ عالیہ پچھلے 9 سال سے اس فلیٹ میں رہائش پذیر تھی، اور ان 9 سالوں میں آپ کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مجھے پتا چلا ہے کہ 2 سال پہلے آپ کی بیوی صفیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صفیہ مرحومہ کے ساتھ آپ نے ازواجی رفاقت کے 15 سال گزارے، وہ آپ کی ایک اچھی دوست بھی تھی۔ جی بالکل صحیح پتہ چلا ہے آپ کو، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ میں صفیہ کو اب بھی یاد کرتا ہوں، وہ مجھے سمجھتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مرحومہ صفیہ کے ساتھ عالیہ کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ میں نے کہا، ان کی بڑی گاڑی جنتی تھی، اور اسی پیار و محبت میں عالیہ بزد شوق آپ کے گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی۔ صفیہ تھی اتنی اچھی کہ ہر کوئی اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔
یہ سچ ہے کہ عالیہ نے صفیہ کی بہت خدمت کی، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ میں ماجد کے جذبات سے کھیل کر اسے رفتہ رفتہ اپنی گرفت میں لا رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ صفیہ کے انتقال کے بعد بھی عالیہ نے خود کو تبدیل نہیں کیا؟ یہ اور اس کی بیٹی آپ کی خدمت میں لگی رہی تھیں، آپ کے کھانے پینے آرام کا بہت خیال رکھا تھا انہوں نے، آپ کو کبھی کسی کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ دونوں ہی ماں بیٹی پوری جان فشانی سے آپ کی خدمت میں جتی رہتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جواب دیا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اچانک آپ لوگوں کے بیچ اختلافات اس نیچ کو پہنچ گئے کہ آپ نے اس سے اپنا فلیٹ خالی کروا لیا۔ میری طرف سے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، بس عالیہ کا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، کسی بھی شخص کا دماغ خواہ خراب نہیں ہو جاتا ماجد صاحب۔ میں نے کہا، خرابی دماغ کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں انسانی نفسیات کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیں۔ میں نے بتایا، ماہرین نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا زیادہ دماغ خراب ہو جائے تو اس کا علاج شروع کرنے سے پہلے اس شخص کے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ زیادہ تر کیسز میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس شخص کو نہیں بلکہ اس کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے برے سلوک کے سبب اس شخص کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال کیا عالیہ کے ماحول میں کوئی ایسی خوشگوار صورتحال پیدا ہوئی تھی جس نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہو؟ نہیں جناب، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس قسم کی جرح کر رہا ہوں، اور میری کوشش بھی یہی تھی کہ جب تک میں اپنا کام نہ کر لوں اس کی سمجھ میں کچھ آئے بھی نہیں۔ ماجد صاحب، حال ہی میں آپ نے دوسری شادی کی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی لگ بھگ 2-2.5 ماہ پہلے۔ جی، میں نے دوسری شادی کی ہے، اس نے جواب دیا، اور پھر پوچھا، کیا دوسری شادی کرنا کوئی جرم ہے؟ نہیں جناب، ہرگز کوئی جرم نہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے تو اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے 2 سال بعد دوسری شادی کی ہے۔ اگر آپ صفیہ کی زندگی میں بھی دوسری شادی رچا لیتے تو قانوناً اور شرعاً اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن میں نے اپنا جملہ دانستہ چھوڑا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امن و سکون کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ماحول عدم توازن کا شکار نہ ہو، اور آپ نے توازن کا خیال نہیں رکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کی دوسری بیوی جہاں بہت ہی مغرور اور مزاج کی تیز عورت ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ان کی عالیہ سے بالکل نہیں بنتی۔ اول روز سے ہی ان کے بیچ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عالیہ اور جہاں میں ماں زاری شروع ہو چکی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ قصور عالیہ کا ہی تھا۔ مثلاً عالیہ کا کیا قصور تھا؟ میں نے پوچھا۔ عالیہ ایک تنگ نظر اور حاسد عورت ہے، وہ بڑی ڈٹائی سے بولا۔ جہاں کی خوشی اس سے دیکھی نہیں گئی، اور بعد بے بعد اس نے فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ عالیہ تنگ نظر اور حاسد عورت ہے، میں نے اسی کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اور آپ نے اپنے بیان میں موزید عدالت کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو شک ہوا تھا کہ عالیہ آپ کے فلیٹ پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لہٰذا آپ نے بزور بازو سے فلیٹ بھی خالی کروا لیا۔ جی بالکل، مجھے اس کی نیت پر شبہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں ان دونوں کے جھگڑوں سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ مجھے اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی دکھائی نہ دیا کہ میں عالیہ سے فلیٹ خالی کروا لوں۔ آپ نے کبھی عالیہ اور جہاں کے جھگڑے کو نپٹانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ ایک آپ کی بیوی تھی اور دوسری بھاوچ، میرا خیال ہے کہ آپ اس گھریلو مسئلے کو گھر کے اندر ہی حل کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی بساط بھر کوشش کر کے دیکھ لی تھی، پر ناکام ہو گیا، اسی لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا تھا۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ماجد صاحب، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ نے پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالیہ کے سامان کو فلیٹ سے باہر پھینکوایا، اس کے بعد عدالت کا رخ کیا۔ چنانچہ ازروئے قانون آپ ایک سنگین جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ اور جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا جب میں نے اس کے قانون کو ہاتھ میں لینے اور سنگین جرم کرنے کی بات کی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر میرے آخری جملے پر اس نے سکون کی سانس لی۔ آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے تھوک نکل کر حلق کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ بس یہی کہ کیا عالیہ اور جہاں میں عورتوں والی عمومی لڑائی جھگڑا ہی تھا یا پھر کوئی لین دین کا معاملہ بھی تھا؟ کیسا لین دین؟ اس نے چوکر کی طرف دیکھا۔ مثلاً یہ کہ جہاں نے عالیہ سے کچھ مانگا ہو اور عالیہ نے صاف انکار کر دیا ہو، میں نے بڑی منقط انداز پر کہا۔ اس پر جہاں کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے آپ کے کان بھرے ہوں، نتیجن آپ نے عالیہ کو اس فلیٹ سے بے دخل کر دیا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہو گئے جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
میں نے SI کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تفتیشی افسر صاحب، آپ کی رپورٹ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ SI نے کٹہرے میں آ کر میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے موقع پر جا کر جو تفتیش کی، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالیہ اور جہانگیرہ کے بیچ کسی رشتے کے لین دین کا تنازع تھا۔ ماجد میری جرح سے پہلے ہی کافی نروس ہو چکا تھا۔ تفتیشی افسر کی گواہی نے اسے اور بھی پریشان کر دیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اور جب انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اسے سامنے کی بات بھی نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر ماجد سچ بول کر اپنی پوزیشن کو واضح کر سکتا تھا، لیکن افراتفری میں اس کے منہ سے نکل گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی آفیسر، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ میں بس ایسے ہی کسی موقع کا منتظر تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماجد صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیوی جہانگیرہ نے اپنے ایک ایب نارمل بھانجے کے لیے عالیہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن جب عالیہ نے یہ رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو پھر آپ عالیہ کے دشمن ہو گئے، اور ایک رات ان کی عدم موجودگی میں آپ نے ان کا سامان باہر پھینکوا کر فلیٹ پر قبضہ کر لیا۔ پھر میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا اور نہ ہی تفتیشی افسر کی رپورٹ پر انحصار کر رہا ہوں۔ میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کیسا ٹھوس ثبوت وکیل صاحب؟ میں نے اپنی فائل میں سے اس ایگریمنٹ کی ایک نقل نکال کر جج کی جانب بڑھا دی، جو چند روز قبل میرے دفتر میں عالیہ اور ماجد کے مابین تیار کیا گیا۔ جج نے بغور اس معاہدے کو پڑھا تو تماساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ اس نے ماجد سے سوال کیا، آپ اس معاہدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ برہمی اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولا۔ جج نے غضبی نظر سے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر ماجد، عدالت کے وقار کا خیال رکھیں، ورنہ توہین عدالت میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ جیل کا نام سنتے ہی اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ جج کو کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے میری جانب دیکھا اور نفرت آمیز لہجے میں بولا، دھوکہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، آپ مجھے جانتے نہیں ہو، میں بہت خطرناک انسان ہوں، بہت جلد آپ کو اس دھوکے بازی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، اس کیس کا مدعی مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ بھی بھری عدالت کے سامنے۔ اگر کل مجھے کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آ گیا تو اس کا ذمہ دار مدعی ہوگا۔ اور جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے تو یہ معاہدہ دو فریقین کے مابین ہے اور اس پر دونوں کے ہی سائن موجود ہیں۔ میں نے نہ تو یہ ایگریمنٹ اپنی مرضی سے تیار کیا ہے اور نہ ہی گن پوائنٹ پر ان سے سائن کروائے۔ دونوں ہی پارٹیاں اس معاہدے کے لیے راضی تھیں تو یہ تحریر وجود میں آئی ہے نا۔ جناب عالی، مدعی نے اپنی بھاوچ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے گھر سے بے گھر کیا۔ فیض احمد نامی ایک نوجوان مدعی کی بیوی کا بھانجا ہے۔ فیض ایک ایب نارمل شخص ہے اور مدعی کی بیوی اپنے بھانجے کا رشتہ عالیہ کی تعلیم یافتہ اور خوبصورت بیٹی سے کرنا چاہتی ہے۔ فیض کسی بھی طور عالیہ کی بیٹی مصباح کے قابل نہیں۔ اس معاہدے میں مدعی نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ اگر عالیہ اپنی بیٹی کی شادی جہانگیرہ کے پاگل بھانجے سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اسے یعنی عالیہ کو حسب سابق فلیٹ نمبر 302 واقع النور اپارٹمنٹس میں رہنے کی اجازت دے دے گا۔ اس معاہدے میں لفظ حسب سابق قابل توجہ ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ عالیہ کو میں اس رشتے سے انکار کی پاداش میں اس فلیٹ سے بے دخل کیا گیا ہے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ مسٹر ماجد، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جج نے ایک بار پھر مدعی سے سوال کیا۔ سر، وہ بے حد گھبراہٹ کے عالم میں بولا، اس وکیل نے دھوکے سے اس معاہدے پر دستخط کروائے ہیں اور یہ عالیہ سے ملا ہوا ہے، اور یہ معاہدہ بھی ان لوگوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ اس وکیل نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ عالیہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس وکیل نے میری بیوی کو اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیا۔ میں تو یہ معاہدے پر سائن کرنے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر میں اپنی بیوی کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے مجبور کرنے پر یہ سائن کیے، جج نے کہا، لیکن عدالت یہ جاننے میں بھی دلچسپی رکھتی کہ آیا آپ اس معاہدے کے مضمون سے اتفاق کرتے ہیں؟ یعنی اگر عالیہ اپنی بیٹی مصباح کا رشتہ آپ کی بیوی جہانگیرہ کے بھانجے فیض احمد سے کرنے پر راضی ہو جائے تو آپ عالیہ اور اس کی بیٹی مصباح کو فلیٹ نمبر 302 میں واقع نور اپارٹمنٹس میں رکھنے پر تیار ہو جائیں گے؟ جی، وہ بے حد نرم زدہ انداز میں بولا۔ پھر تو مجبوری ہوگی۔ گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل جھگڑا اسی رشتے کا ہے۔ جج نے بڑی منقذ انداز میں کہا، باقی تمام باتیں فرودہ ہی ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑا سا اختلاف کروں گا جناب عالی، میں نے نہایت ہی ادب سے کہا، باقی کی فروعی باتوں میں بھی ایک نقطہ چھپا ہوا ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کون سا نقطہ بیگ صاحب؟ متنازع فلیٹ کی ملکیت کا نقطہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق اس فلیٹ کی خریداری میں
عالیہ کے مرحوم شوہر رضوان کی بھی کچھ رقم لگی ہوئی ہے۔ اگر عدالت کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں مدعی جاوید ماجد سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ جج نے مجھے اجازت دے دی۔ میں ماجد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کے ساتھ جو ہاتھ کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ ابھی تک مجھے خنت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کے رویے کی پرواہ نہیں کی اور گہری سنجیدگی سے کہا، ماجد صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ اس امر کا اعتراف کر چکے ہیں کہ متنازع فلیٹ آپ نے آج سے لگ بھگ 9 سال پہلے یعنی 1977 میں خریدا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ بیداری سے بولا، ہاں یہی بیان کیا ہے میں نے۔ کیا آپ کو اس فلیٹ کا رقبہ معلوم ہے؟ لگ بھگ 27 گز، اس نے جواب دیا۔ ڈیڑیا فلیٹ کا رقبہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جن گھروں کا رقبہ کم ہوتا ہے ان کی قیمت بھی یقیناً کم ہی ہوتی ہے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ مزید عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے 1977 میں یہ فلیٹ کتنے کا خریدا؟ 1,30,000 میں، اس نے جواب دیا۔ میرے حساب سے آپ نے فلیٹ کافی مہنگا خریدا تھا، میں نے سسری لہجے میں کہا۔ اس کی مارکیٹ ویلیو 1977 میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ ہر جگہ آپ کا ہی حساب تھوڑی نہ چلتا ہے وکیل صاحب، وہ بڑی تنزیہ لہجے میں بولا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو اس وقت آپ ہی کی وکالت میں یہ فلیٹ خریدتا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ فلیٹ 2 لاکھ میں خرید لیتا، تو بھی مجھے کوئی حیرت یا افسوس نہ ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آپ سے ایسی توقع ہی نہیں تھی۔ مجھ سے ایسی توقع کیوں نہیں تھی؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ ان دنوں آپ پراپرٹی کا بزنس کر رہے تھے۔ میں نے گہری چوٹ کی۔ کسی بھی زمین و جائیداد کی مارکیٹ ویلیو ایک پراپرٹی ایجنٹ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل تقاضا نے اپنے موکل کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست غیر متعلقہ باتوں میں گواہ کو الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں ایسی حرکت سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے۔ جن نے مجھے کہا، وکیل صاحب، کیا متنازع فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو کا زیر سماعت کے سے کوئی تعلق ہے؟ بلا واسطہ تو تعلق بنتا ہے جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن وکیل تقاضا کو چونکہ ذکر کے سبب کسی بھی قسم کی الرجی کا سامنا ہے تو میں ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس موضوع کو موقوف کر دیتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر دوبارہ مدعی ماجد کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ فلیٹ کی خریداری میں آپ کے مرحوم بھائی رضوان نے بھی کچھ رقم لگائی؟ کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات میں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ افسانہ ہے یہ سب۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ رضوان نے 30,000 روپے آپ کو دیے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور 1 لاکھ آپ نے ملا ہے۔ کسی نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے وکیل صاحب، وہ تزائیہ انداز میں بولا۔ رضوان نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، ساری رقم میں نے اپنے اکاؤنٹ سے ادا کی۔ بائی چیک یا ڈپازٹ یا ڈرافٹ؟ میں نے پوچھا۔ بائی ڈیمانڈ ڈرافٹ اور نہ ہی بائی چیک، وہ بڑی تنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے پے آرڈر سے رقم ادا کی تھی۔ گڈ، میں نے بڑی منعقد انداز میں اسے کہا۔ میری معلومات کے مطابق ان 2 بینکوں میں آپ کا اکاؤنٹ تھا۔ کیا مجھے عدالت کو یہ بات بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے 1,30,000 کا پے آرڈر کس اکاؤنٹ سے بنوایا؟ میں یہ آپ کو بات بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اس سوال کا جواب دینے پر مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ مسٹر ماجد، عدالت کے احترام کا ذرا خیال رکھیے، جج نے اسے تنبیہ کی۔ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ کس سوال کا جواب دینا ضروری ہے اور کس کا غیر ضروری۔ آپ اگر اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تو اس اعتراض یا انکار کا سبب بتانا ہی پڑے گا۔ سر، یہ ضروری تو نہیں کہ انسان کا سارا پیسہ بینک میں ہی رکھا ہو، وہ بات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ انسان کچھ رقم گھر پر بھی تو رکھ سکتا ہے، وہ قرض بھی لے سکتا ہے اور گھر کا زیور بھی فروخت کر سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، جج نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ شاید وکیل صاحب کا سوال نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس 1,30,000 کہاں سے آئے، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ پے آرڈر کس بینک سے بنوایا تھا۔ پیسہ کہیں سے بھی آیا ہو، پے آرڈر تو بینک سے ہی بنے گا نا۔ جناب، 30,000 میرے گھر پر رکھے تھے اور 1 لاکھ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائے تھے، ماجد نے جواب دیا۔ کس اکاؤنٹ سے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یاد آ گیا، میں نے فلیٹ کی پیمنٹ کیش کی تھی۔ مگر تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ فلیٹ کی پیمنٹ بائی آرڈر کی تھی آپ نے۔ جج نے بھی تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولا، بھول گیا تھا میں،
دراصل یہ کیس نے میرے ذہن کو اتنا الجھا دیا کہ یادداشت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ جج کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ کیس کا مدعی سرعین درغوئی سے کام لے رہا تھا، جب بھی وہ مجھے مسلسل ناپسندیدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے پریشان حال مدعی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ماجد صاحب، قبل اس کے کہ آپ اپنی یادداشت چلے جانے کا کوئی ڈرامہ رچائیں اور ہمیں آپ کے سر پہ ڈنڈے برسا کر یادداشت کو واپس لانا پڑے، آپ میرے چند اہم سوالات کے جوابات دے دیں، اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ پوری طرح میری گرفت میں آ چکا تھا، پریشان نظروں سے دائیں بائیں نگاہ دوڑا رہا تھا۔ میں نے کڑھے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ نے 1,30,000 کی رقم کیش پیمنٹ کی تھی؟ آپ نے جس شخص سے یہ فلیٹ خریدا اس نے آپ کو رقم کی وصولی کی کوئی رسید وغیرہ تو یقین دی ہی ہوگی۔ نہ نہیں، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس بندے نے مجھے رسید تو دے دی تھی مگر میں نے سنبھال کر نہیں رکھی، اور کتنے جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ تم نے پے در پہ جھوٹ بول کر عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، میں نے کرک لہجے میں بولا۔ جس وقت تم نے 302 نمبر ڈریا فلیٹ خریدا تمہارے اکاؤنٹ میں 1,05,000 کی رقم موجود تھی، پھر تم نے 30,000 مزید اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، اس طرح تمہارے اکاؤنٹ میں 1,35,000 کا بیلنس ہو گیا، جس میں سے تم نے 1,30,000 کا پے آرڈر بنوا کر فلیٹ کے مالک کو پیمنٹ کی تھی۔ میں یہ بات خالی خولی نہیں کر رہا، میرے پاس اپنے دعوے کا پکا ثبوت ہے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، چہرہ یکدم مرجھا گیا، اس کے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، پپ پانی۔ جج نے اس کی پکار پر توجہ دیے بغیر مجھ سے سوال کیا، وکیل صاحب، آپ کے پاس کسی قسم کا پکا ثبوت ہے کہ آپ نے 9 سال پرانا بینک کا ریکارڈ نکلوایا؟ بینک ریکارڈ تو نہیں نکلوایا یور آنر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پر میں اس بندے کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جسے مدعی نے یہ فلیٹ خریدا تھا۔ اس شخص کا نام بہادر علی ہے اور آج کل وہ عائشہ منزل کے علاقے میں رہتا ہے۔ اگر عدالت میری بات کی صداقت کو چیک کرنا ضروری سمجھے گی تو پھر میں بہادر علی کو عدالت میں بطور گواہ بھی پیش کر دوں گا۔ بہادر علی کا نام مجھے ڈاکٹر اکرم سے معلوم ہوا، باقی ساری اسٹوری میں نے خود بنائی تھی۔ میں نہ تو بہادر علی سے کبھی ملا تھا اور نہ یہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ بعض اوقات ماجد جیسے بھوتوں سے نمٹنے کے لیے لاتوں کا بے دریغ استعمال کرنا پڑتا ہے، سو میری یہ فکشن اسٹوری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ڈاکٹر اکرم چونکہ گزشتہ 25 سال سے وہاں رہ رہا تھا اور النور اپارٹمنٹس کی بلڈنگ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی بنی تھی، لہٰذا وہ وہاں کے فلیٹ مالکان سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میرے اس انکشاف نے ماجد کی رہی سے ہمت کا بھی سوا ستیہ ناش مار دیا۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اس کے بس میں نہ رہا، وہ کٹہرے کے فرش پر اکڑو بیٹھ گیا اور پانی کی گردان کرنے لگا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو اسے پانی پلانے کی ہدایت کی، پھر مجھ سے سوال کیا، وکیل صاحب، آپ کی جرات مکمل ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور سوال بھی کرنا چاہیں گے؟ جناب عالی، مدعی نے لگاتار جھوٹ سے کام لیا ہے، میں نے اپنے کیس کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اس کی عیاری اور مکاری موزد عدالت پر عیاں ہو چکی ہے، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ متنازع فلیٹ کی خریداری کے وقت عالیہ کے مرحوم شوہر نے 30,000 روپے اپنے پاس سے دیے، لیکن مدعی اپنے چھوٹے بھائی کی اس رقم کو ہڑپ کرنے کی نیت رکھتا ہے، لہٰذا یہ عدالت کو چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا گیا۔ تو جناب مدعی کا جھوٹ عدالت کے سامنے ہی اب کھل چکا ہے۔ بس ذرا اس کی طبیعت سنبھل جائے تو میں اس سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ 10 منٹ کے بعد ماجد دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا، تاہم مجھے اس کی حالت نارمل نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، ماجد، تمہاری بیوی اپنی جس بھانجے کے ساتھ عالیہ کی بیٹی مصباح سے کرنا چاہتی ہے شادی، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ریاض احمد، اس نے جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق فلیٹ نمبر 302 میں صرف فیض احمد اور اس کی والدہ یعنی دوائی سالی شبانہ ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ ریاض احمد ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ کیا وہ کراچی سے باہر گیا ہوا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ریاض احمد کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا یہ سن کر، میں نے مصنوعی غم کا اظہار کرتے ہوئے پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر وہ مدعی ماجد کو اس امر کا پابند کرے کہ یہ جہاں رہ کے بھانجے فیض احمد کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کرے۔ مجھے یقین ہے کہ عدالت اس نمونے کو دیکھ کر بہت محفوظ ہوگی۔
کیا آپ فیض سے بھی کسی قسم کی جرح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہمیں جواب دیا، ضرور جناب علی، یہ بندہ میری موکلہ کی بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے اور فیض کی اسی خواہش نے سارا فساد کھڑا کیا ہے۔ اسے یہ سوال کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے مجھے امید تو نہیں تھی کہ مدعی فیض کو عدالت کے سامنے لے کر آئے گا، لیکن اگر اس نے یہ غلطی کی تو پھر فیض کی عدالت میں موجودگی گویا مدعی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ جج نے 3 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی سے پہلے میں نے ڈاکٹر اکرم کو اپنے پاس بلایا اور اس کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے اسے جہاں کی ہسٹری کھوجنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ اس کی رپورٹ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ ڈاکٹر نے کافی مفید معلومات جمع کرنی تھی۔ منظر ایک بار پھر اسی عدالت کا تھا، تاہم کٹہرے میں فیض احمد کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری معلومات کے مطابق گزشتہ پیشی سے گھر جاتے ہی ماجد اینڈ کمپنی نے فیض اور اس کی ماں شبانہ کو کہیں اور منتقل کر دیا۔ فیض کی جو حالت تھی ذہنی، اس کے پیش نظر ماجد کبھی بھی اسے عدالت میں لانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، لہذا ان ماں بیٹے کو منظر سے غائب کر دیا گیا تھا۔ تاہم میں جانتا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ جج نے ماجد سے مخاطب ہوتے سوال کیا، مسٹر ماجد، آپ اپنی اہلیہ کے بھانجے کو عدالت میں لائے ہیں؟ نہیں سر، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، وہ لوگ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہاں پر ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، انشاءاللہ اگلی پیشی پر حاضر کر دوں گا۔ چلیے ٹھیک ہے۔ جج نے ہمیں گردن ہلائی، پھر وکیل تقاضا کی جانب دیکھا اور پوچھا، آج آپ کس گواہ کو پیش کر رہے ہیں؟ مدعی کی بیوی جہاں آرا کو جناب علی، وہ باہر برآمدے میں موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، گواہ کو پیش کیا جائے، جج نے سرسری لہجے میں کہا۔ ماجد نے فیض کے حوالے سے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ اس کی بات پر میں دل میں مسکرا کر رہ گیا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پیشی پر میں اس کیس کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ جہاں آرا کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے نقوش میں خاص قسم کی کشش پائی جاتی جو مردوں کے دل دھڑکانے کے لیے بڑی مؤثر تھی، لہٰذا جیسے ہی وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئی، حاضرین عدالت نے گردن اٹھا کر بڑی دلچسپ نگاہوں سے اس کا استقبال کیا۔ جہاں آرا نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل تقاضا جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ جہاں آرا کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ماجد کی طرح عالیہ کو بھی ایک ضدی، سرکش، احسان فراموش اور جھگڑالو عورت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان تمام احسانات کی تفصیلات بھی بیان کی جو عرصہ دراز سے ماجد نے اپنی بھاوج پر کر رکھے تھے اور مسلسل کیے جا رہا تھا۔ وکیل تقاضا نے 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا تو جج کی اجازت سے میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے قریب پا کر لمحے بھر کے لیے ڈسٹرب ہوئی، پھر اس کا اعتماد لوٹ آیا اور وہ جم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جہاں آرا صاحبہ، آج فیض احمد کو عدالت میں پیش ہونا تھا لیکن وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی خاص سبب؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل تقاضا فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ جناب عالی، مدعی فیض احمد کی عدالت میں عدم موجودگی کا سبب بتا چکا ہے، لیکن میرے فاضل دوست نے کارروائی کے آغاز سے ہی وقت برباد کرنے کے ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیے۔ اٹ از ناٹ فیئر۔ فیئر اور انفیئر کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے، آپ کو یا مجھے نہیں۔ میں نے بھی ترکی پر ترکی کہا، لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی جرح کو آگے بڑھاؤں۔ وکیل تقاضا محض بغلے جھانک کر رہ گیا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، کیا آپ کے اس سوال سے کچھ نیا ہونے والا ہے؟ میں نے بآواز بلند کہا، جی۔ گزشتہ پیشی پر معزز عدالت نے اس کیس کے بازیوں کی کلا بازیاں دیکھی تھیں اور آج محترمہ جہاں آرا کی کلا بازی دیکھنی تھی۔ دیکھیے یہ کون سا سمرساٹ لگاتی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، کاش جہاں آرا کا بھانجا شریف آج عدالت میں حاضر ہو جاتا تو پھر آج کی عدالتی کارروائی ایک یادگار حیثیت سے تاریخ کا حصہ بن جاتی۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ جج نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، فیض کہاں ہے؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے ایک عزیز کی ادھر حیدرآباد میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ فیض اور باجی حیدرآباد ہی گئے ہیں، کیا آپ اپنے اس عزیز کا نام بتا سکتی ہیں جو فوت ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اکبر علی۔ فیض اور شبانہ کی واپسی کب تک ہے؟ چند روز بعد وہ واپس آ جائیں گے، اس نے بتایا۔ کیا جس گھر میں میت ہے وہاں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مطلب آپ سمجھ چکی ہیں جہاں آرا صاحبہ۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، جناب علی۔ وکیل تقاضا نے فوراً اعتراض کر دیا۔ وکیل دفاعی تقاضا کی معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس عمل سے روکا جائے۔
میرے فاضل دوست، میں نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کاٹدار آواز میں کہا، میں بیچارہ آپ کی گواہ کو کیا ہراساں کروں گا؟ یہ تو بڑے بڑوں کو ہراساں کر دیتی ہیں۔ آپ نے گزشتہ پیشی پر اس کیس کے مدعی کا حل نہیں دیکھا تھا؟ ابھی تو ماجد کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے 2-2.5 ماہ ہی ہوئے۔ اگر 2-2.5 سال گزر گئے تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ بیگ صاحب، آپ نے میت والے گھر کے حوالے سے سامان کا ذکر کیا ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب علی، سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی شخص کراچی سے حیدرآباد کسی میت میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے ساتھ کوئی سامان وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ ہوا تو ایک چھوٹا بیگ رکھ لیا۔ آئی ایم رائٹ؟ جج نے تائید کی، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن شبانہ اور اس کا انوکھا لاڈلا تو ٹرک بھر کے سامان کے ساتھ فلیٹ نمبر 302 آ کے النور اپارٹمنٹ سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے مزے لے لے کر بتایا، کیا مطلب ٹرک بھر سامان؟ جناب، میری بات کی تصدیق کے لیے آپ اپنے عدالتی عملے کو اسی وقت فلیٹ پر بھیج کر چیک کروا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو وہ فلیٹ یکدم خالی ملے گا۔ فیض اور اس کی مما تمام تر سامان کے ساتھ وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ حیدرآباد ہی گئے ہیں۔ جہاں کمزور سی آواز میں منمنائی، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ تمہارے شوہر نے گزشتہ پیشی پر عدالت میں جھوٹا جو ڈرامہ کیا تھا اس کی دوسری قسط چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے درست لہجے میں کہا تھا، بیگ صاحب اگر وہ لوگ حیدرآباد نہیں گئے تو پھر کہاں ہیں؟ کورنگی 3.5 مکان نمبر 767۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ لوگ وہاں کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہنگامی شفٹنگ محض اس لیے کی گئی ہے کہ فیض کو عدالت میں پیش نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر فیض عدالت میں آ جاتا تو پھر ان لوگوں کی سازش مکمل کھل جانا تھی۔ وہ ایب نارمل فیض تو اس قابل بھی نہیں کہ کسی بھوتنی سے اس کی شادی ہو، کچا کے ایک تعلیم یافتہ اور خوبصورت کم عمر لڑکی کو اس کے پلے باندھ دیا جاتا، یہ سراسر زیادتی کی ظلم کی انتہا ہوتی۔ اسی لیے عالیہ نے اس بیجوڑ رشتے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد ہی محترمہ جہاں آرا عالیہ میری عالیہ کی دشمن ہو گئیں۔ اس نے ماجد کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ بھی اپنی بھائیوج اور بھتیجی کا خلاف ہو گیا۔ اس دشمنی اور مخالفت نے جو گل کھلایا وہ اب عدالت کے سامنے ہے۔ جج نے براہ راست جہاں آرا سے پوچھا، بتاؤ بی بی، کیا وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ جج نے سخت لہجے میں ڈانٹا، جو بھی ہے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی جیل بھجوا دوں گا۔ وہ سہم کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، شاباش، شروع ہو جاؤ، سچ کو آنچ نہیں، ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال میں گرنے کے بعد جہاں بڑی بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی، لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ بصورت دیگر جج نے اسے جیل بھجوانے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس کا بھانجا نارمل نہیں ہے، لیکن وہ اس کا گھر بسانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی شادی کی کوشش کر رہی تھی، مگر فیض کی قسمت خراب کہ اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لہٰذا عدالتی خوف کے باعث اس نے اپنی بہن اور بھانجے کو کورنگی کے ایک مکان میں شفٹ کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری وہ بھانجی اور باجی اور بھانجا سلامت النور اپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ ادھر کراچی میں رہتے تھے، اس نے گول مول جواب دیا۔ کراچی کے کس علاقے میں؟ میں نے گریز کا عمل جاری رکھا اور کہا، دیکھو غلط بیانی کی کوشش نہیں کرنا، تم جانتی ہو میں کتنا باخبر ہوں۔ کورنگی ہی میں، کورنگی 3.5 نمبر کے مکان نمبر 767 میں نا؟ جناب علی، میں نے روئے سکن جج کی جانب پھیرتے ہوئے کہا، میں کورنگی 3.5 کے جس مکان کا ذکر کیا ہے وہ کرائے کا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں آرا کی باجی شبانہ کی ملکیت ہے۔ یہ لوگ ایک خاص مشن کے تحت النور اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے، جسے میں مشن شادی کا نام دوں گا، لیکن جہاں آرا کو اس مشن میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور خوف یہ پیدا ہوا کہ فیض کو عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا۔ شبانہ اور فیض اپنے سامان کے ساتھ واپس کورنگی والے مکان میں شفٹ ہو گئے، اور حیدرآباد میں کسی میت کا بہانہ کر دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ماجد بھی اس حقیقت سے واقف نہیں کہ کورنگی والا وہ مکان شبانہ کی ملکیت ہے، جہاں آرا نے اپنے شوہر کو مکمل اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کاٹ کا الو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے عدالت کے کمرے میں موجود ماجد کی طرف دیکھا۔ وہ ان حقائق کی رونمائی پر پیش و تاب کھا رہا تھا، اور یک ٹک غصے بھری نگاہوں سے وٹنس باکس میں کھڑی جہاں آرا کو بھی گھورتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، میری ریسرچ کے مطابق جہاں آرا
کمپنی جرائم پیشہ افراد کا ٹولہ ہے جس کے 3 ارکان ہی سے میں ابھی تک آگاہ ہو سکا ہوں، یعنی جہاں فیض اور شبانہ۔ ان کے ساتھ اور کتنے لوگ شامل ہیں ان کا پتہ چلوانا بدالت کا کام ہے۔ پہلے جہاں نے بوڑھے ماجد سے شادی رچائی، پھر وہ اپنے بھانجے کی شادی عالیہ کی بیٹی مصباح سے کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ماجد کی تمام تر پراپرٹی کو ہضم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ میں اس کے علاوہ بھی جہاں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں جہاں پر اپنی جرح آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ جج نے اپنی مخصوص آواز میں کہا۔ جہاں صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ ماجد سے آپ کی یہ دوسری شادی تھی؟ جی یہ بالکل سچ ہے، اور میں نے ماجد کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بڑی اعتماد سے بولی۔ آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا تو اس وقت سب کچھ آپ ہی سے پوچھنے کو دل چاہ رہا ہے، لہٰذا ماجد کو بیچ میں نہ لائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے روکے پیکے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ لیاقت حسین، اس نے بتایا۔ وہ کھلا جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا لیاقت حسین سے آپ کی طلاق ہوئی تھی یا نہیں؟ وہ جلدی سے کہنے لگی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کتنے عرصہ پہلے بات کی بات ہے؟ 5 عرصے پہلے کی۔ اپنے بیان میں کوئی تبدیلی کرنا ہو تو میں تمہیں 1 منٹ دیتا ہوں۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ سب ٹھیک ہے، اوکے۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک تصویر نکالی، پھر اسے جہاں کو دکھانے کے بعد پوچھا، کیا یہی لیاقت حسین ہے، تمہارا مرحوم شوہر؟ یہ تصویر ڈاکٹر اکرم نے بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی تھی۔ جہاں نے اس تصویر کا بغور جائزہ لیا، پھر ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ تصویر لیاقت ہی کی ہے۔ کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ قبرستان میں سے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ایک 5 سالہ قبر کی کھدائی کر کے میں نے یہ تصویر نکالی ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب بڑھ گیا۔ پھر تصویر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے بآواز بلند کہا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت کی ریکارڈ پر یہ آ چکا ہے کہ جہاں نے تصویر میں دکھائی دینے والی شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے شناخت کیا ہے اور اس کا نام لیاقت حسین بتایا ہے، جس کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے اب ذرا ڈرامائی توقف کیا، پھر جہاں کی طرف دیکھا اور کہا، تھوڑی دیر پہلے میں نے اس عورت سے کہا بھی تھا کہ میں بہت باخبر انسان ہوں، لہٰذا یہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چکر بازی کے بارے میں سوچے بھی نہیں، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ اب اس نے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، اس وقت آپ کے ہاتھ میں جس شخص کی تصویر ہے اس کا نام لیاقت حسین نہیں بلکہ ریاض احمد ہے، فیض احمد کا باپ۔ مگر جہاں نے فیض احمد کے باپ کو اپنے شوہر کی حیثیت سے شناخت کیوں کیا؟ جج نے بے ساختہ پوچھا۔ اس لیے جناب عالی کہ ریاض احمد ہی جہاں کا شوہر ہے، میں نے کہا۔ اس عورت نے تھوڑی دیر پہلے اپنے شوہر کا نام اس لیے غلط بتایا تھا کہ اس نے ماجد کو بھی اپنے سابق شوہر کا نام لیاقت حسین ہی بتا رکھا ہے، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ریاض احمد کا انتقال نہیں ہوا، یہ شخص ابھی زندہ ہے اور جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اوہ! جج نے غضیلی نظر سے جہاں کی طرف دیکھا اور پوچھا، بی بی، یہ کیا چکر چلا رکھا ہے تم نے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ بی بی، تم ہوش میں تو ہو؟ جج نے غضبناک انداز میں کہا۔ اب یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا، کیونکہ تم اس میں اور بھی بہت سے افراد کی ذات شامل ہو چکی ہے۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا سیدھا اور سچا جواب دو، ورنہ میں تمہیں توہین عدالت کے جرم میں ایک طویل عرصے کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ وہ دھواں دار آواز میں رونے لگی۔ ایسے ہی آنسوؤں کے لیے مگرمچھ کے آنسوؤں والا محاورہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نہ صرف ان کی اصلیت جان چکا تھا بلکہ اس الگ حقیقت کو عدالت کے ریکارڈ پر لانے میں کامیاب رہا تھا۔ جناب عالی، میری معلومات کے مطابق جہاں بدستور اپنے پہلے شوہر ریاض احمد کی بیوی ہے۔ دونوں کے بیچ نہ تو علیحدگی ہوئی ہے اور نہ ہی طلاق، اور نہ ہی ریاض کا انتقال ہوا ہے، بلکہ اس نے طیش میں آ کر جہاں کے ایک آشنا شاہد علی کا قتل کر دیا تھا، جس کی سزا پر وہ پچھلے 3 سال سے جیل میں بند ہے۔ اس واقعے کی اخبارات میں اچھی خاصی کوریج بھی ہوئی۔ انہی چٹپٹی خبروں کے چند نمونے میں نے حاصل کر لی ہیں۔ پھر میں نے اپنی فائل میں سے 3 سال پرانے اخبارات کے چند تراشے نکال کر جج کی جانب بڑھائے۔ جناب عالی، آپ بھی ملاقات فرمائیں۔ جج نے بھی ان خبروں کو پڑھا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے جہاں کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، بی بی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئی ہو؟ ایک شوہر کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص سے شادی رچانا سنگین ترین جرم ہے، جس کی سزا کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ عدالت تو اس ڈرائن کو جب سزا دے گی تب دے گی، ماجد نے دیوانگی کے عالم میں کہا۔
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس بدکار عورت پر مقدمہ چلنے کا انتظار کروں. میں بھی کے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا کر اس کا کام تمام کر دیتا ہوں. بات ختم کرتے ہی اس نے جہانگیرہ کی جانب دوڑ لگا دی. وہ ان لمحات میں پاگل ہوا جا رہا تھا. اس کی یہ دماغی کیفیت عین فطری تھی. ریاض احمد نے تو جہانگیرہ کے آشنا کی زندگی کا چراغ گل کر کے جیل کھائی تھی، لیکن ماجد گناہ کی اس پوٹ کو اپنے ہاتھوں سے ہی جنم واصل کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی. اس سے پہلے کہ وہ کٹہرے میں کڑی جہانگیرہ تک رسائی حاصل کر پاتا، عدالتی عملے نے اسے بیچ میں ہی دبوچ لیا اور قابو کر کے ایک طرف بٹھا دیا. جج نے جہانگیرہ کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے تفتیشی افسر سے کہا کہ وہ جلد از جلد چالان عدالت میں پیش کر دے. اس کے بعد اس نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا. ہمارا معاملہ صاف ہو گیا تھا. جج نے اس سارے فساد کی جڑ کو پولیس کے حوالے کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. پولیس نے ایک دفعات کے زیر اثر چالان بنا کر عدالت میں پیش کر دیا. یہ کیس زیادہ عرصے تک چل ہی نہ سکا کیونکہ اس کیس کا ہر پہلو روز روشن کی طرح آیا تھا. جہانگیرہ کو اپنے کیے کی سزا ملنی تھی. اس کا جرم بلکہ جرائم اتنے ہلکے پھلکے نہیں تھے کہ تعدبی کاروائی سے کام چل جاتا. یہاں تعزیاری کاروائی بہت ضروری تھی اور عدالت نے بالآخر جہانگیرہ کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا. چند روز کے بعد عالیہ اپنی بیٹی مصباح کے ساتھ میرے آفس میں آئی. اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ماجد بہت بدل گئے ہیں. اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس بندے میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ انہیں احساس ہو گیا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون. وہ شرمندگی کے باعث آپ سے ملنے بھی نہیں آئے. ہم انہیں کے کہنے پر آپ سے ملنے آئے ہیں. ویسے آپ کے وہ بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ کی جرح کی وجہ سے جہانگیرہ کی اصلیت ان پر کھل پائی اور وہ کیفر کردار کو پہنچی. صرف وہی نہیں بلکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پولیس اس کی باجی کو بھی شامل تفتیش کر کر لے گئی ہے اور وہ بھی آج کل جیل کی ہوا کھا رہی ہے. میں نے کہا، اور فیس کو پاگل خانے میں جمع کروا دیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے بیگ صاحب. وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی، انہوں نے ہمارا جمائی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا تھا. میں نے تعظیم داد میں گردن ہلائی اور کہا، آپ آج کل کہاں رہ رہی ہیں؟ 302 میں. اس نے بتایا. اس واقعے کے بعد ماجد کی آنکھیں کھل گئی ہیں بیگ صاحب. وہ اسی روز اپنے ساتھ النور اپارٹمنٹس میں لے گئے. اب ہم مطمئن اور خوش ہیں. اللہ آپ کو خوش اور مطمئن ہی رکھے. میں نے سچے دل سے کہا، آپ نے تو کمال ہی کر دکھایا تھا بیگ صاحب. وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولی، واقعی آپ خطرناک مجرموں کو نکیل ڈالنے کا ہنر جانتے ہیں. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کون سا بھوت باتوں کا ہے اور کون سا بھوت لاتوں کا. میں نے کہا، میں اس نیچر کے مطابق ہی سلوک کرتا ہوں کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں اور باتوں کے بھوت لاتوں سے نہیں مانتے. وہ تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی، پھر میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی. میں نے مصباح کے پرسکون مستقبل کے لیے دعا کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. اللہ نے مصباح کو اگر فیض سے بچایا تھا تو وہ آئندہ بھی ضرور اس کی حفاظت کرتا. اس بات کا مجھے پورا یقین تھا.